إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. اللہ سب کو سلامت رکھے برقرارت رکھے. آپ شرماتے کیوں پڑھتے ہوئے مجھے آج ذرا بتائیں آپ کیوں شرماتے پڑھتے ہوئے؟ ذرا ایک بار محبت کے ساتھ ایک آواز میں السلام علیکم یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وأصحابک یا سیدی یا. دیکھیے جی اللہ توفیق دے ہمیں بار پڑھنے کی بھی لاکھ بار پڑھنے کی بھی اللہ توفیق دے، لیکن ایک بار تو پڑھنا ہوتا ہے کہ کم از کم وہ تو دل سے پڑھا کریں، وہ تو کم از کم دل سے پڑھا کریں، نہ شرمایا کریں، نہ جھجکا کریں، یا جس نے کی شرم اس کو بھولے ڈرو، یا تو دیوانگی کا ہو. میں آپ کو کسی شاعر کا شعر حضور علیہ السلام کی حدیث سے بات او انت مجنون. نبی علیہ السلام نے فرمایا اس انداز سے ذکر کرو کہ دیکھنے والا سمجھے یہ دیوانہ ہو گیا. سبحان اللہ. آپ سچ بتائیے گا ہمیں درود پاک پڑھتے ہوئے دیکھ کر وہ کہہ سکتا ہے کہ ہم دیوانے ہو گئے؟ یہ ضرور کہہ سکتا ہے کہ یہ سارے گناہ ہو گئے؟ نہیں. محبت سے کون سا ایک ہی بار پڑھنا ہے یا دو بار پڑھنا، کون سا کو زیادہ بار پڑھنا؟ لیکن نظری محبت سے پڑھا، محبت سے. اور میں بچوں سے جہاں بھی جاتا ہوں میں کہتا ہوں بھائی اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نے تم سے کوئی امتحان نہیں مانگا. تمہیں اپنے گھر میں اے سیوں کے نیچے پنکھوں کے نیچے قالین پہ بٹھا کے کہہ رہا پڑھو. حضرت بلال بھی تو تھے جنہوں نے کوئی نوکر نہیں پڑھا. تم سے کوئی امتحان نہیں مانگا. امتحان تم لوگوں نے دیے، اب تو کوئی امتحان نہیں. یہ آپ نے میرے گھر میں کیا کیوں مان ڈالے؟ میں کوئی نہیں ایم پی ہوں، میں کوئی لینڈ کروزر پہ پراڈو پہ، آپ نے کیوں میرے گھر میں مان ڈالا؟ یہ مجھے نہیں، یہ ان کے نام کو ڈالے نہیں. اور میرا جو نکاح ہے نا یہ آپ کے لاکھوں میں ہوا ہے، یہ شام میں بنی سائڈ. مجھے یاد ہے کہ میں سن 2009 میں یہاں دولہا بن کے آیا. بارہ جو کر سکتے تھے انہوں نے بڑھ چڑھ کے کیے، لیکن یہ پچھلے سے پچھلے سال اسی علاقے میں اسی محلے میں میں پھر دوبارہ گیا. تو پروگرام تھا، حضرت انہوں نے اتنا استقبال کیا، اتنے پھول پھینکے. میں اسٹیج پہ بیٹھ کے نا شکرانے کے طور پر رو پڑا. تو ظاہر ہے ان کے لیے صرف مصباحی صاحب نہیں تھا، دوائی بھی تھا اس علاقے کا. وہ پریشان ہو گئے، شاید بھیڑ میں آتے ہوئے حضرت کو چوٹ لگ گئی ہے، حضرت کے پاؤں پہ پاؤں آ گیا ہے، یا کومل کھینچی گئی ہے، یا ویسے کچھ معاملہ ہو گیا. وہ علاقے جو حضرت خیر ہے میں سب کہہ رہا ہوں. تو یہ پھر رون بڑی شکرانے کی جی وہ کیوں؟ میں اب تو دولہا بن کے گیا تھا، اتنے پھول تو کب نہیں پھینکتے تھے، تو حضور کا نوکر بن کے تو پھینک کے نام کی پر مجھے کچھ نہیں لگا. میں 6 سال آپ کے لاہور میں جو 2 طالب علم رہا، کسی نے میرے گھر میں کبھی آ کے نہ واپس اس علاقے میں 2-3 بار کسی نے مجھے پانی کا گلاس بھی نہیں پوچھا تھا. یہ صرف ان کے نام کی بات ہے. اگر آج مجھ سے ان کا نام اتار دیا جائے تو کیا رہ جائے گا؟ صرف ان کے نام کی بات ہے. اس لیے نہ جھجکا کرو، نہ شرم. اب کون سا بزرگ کو تلوار لے کے کھڑا ہے؟ اب کون سا کو لقب ہے، کو تو ہے، کو شیب ہے، کو ولید بن مغیرہ ہے، کو فرعون ہے، کو نمرود ہے، کوئی یزید ہے کوئی. اب تو ان کا نام لوگ نیچے بیٹھ کے آپ کو کرسی پہ بچائیں گے. لوگ آپ کے گلے میں پھولوں کا ہٹا دیں گے، آپ کی جوتی اٹھا دیں گے، آپ کے ہاتھ چومیں گے، آپ سے دعائیں کروائیں گے. اس لیے بالکل نہ شرم ہو گئی. اللہ دو کی بات یہ ہے جہاں شرم آنی چاہیے وہاں میں بالکل نہیں آنی. مجھے تو کوئی نکاح کے لیے کہے بھی نہ تو میں معذرت کر لیتا ہوں، مجھ سے نہیں دیکھا جاتا. پہلی بات تو یہ ہے کہ بارات ویسے لے لیں
پھر کی لاڑا جناب باہر کھا کے اسی کم از کم آدھا پونا گھنٹہ نچنا ہوگا. وہاں کسی کو شرم نہیں آتی. وہاں ماموں بھی ناچ رہا ہے, وہاں تایا بھی ناچ رہا ہے, وہ چاچا بھی ناچ رہا ہے, وہ دادا بھی ناچ رہا ہے, وہ نانا بھی ناچ رہا ہے. لیکن جب آئی آتی ہے درود پاک پڑھنے کی پھر ہمیں شرم آتی ہے. پھر کدی سجے ویکھا گے بھلا نے کنی گواز کری, میں تو کچھ چلے لینا چاہتا. کدی کھبے ویکھا گے بھلا نے کہ وہ سجے کھبے نہ دیکھنی. اپنے اللہ تعالیٰ کے رسول کو دیکھ اور دیوانہ والا دیوانہ والا اپنے. میری یہ بات یاد رکھنا, ہمارے بزرگوں نے ہم کو بڑی کرم نوازی نہیں کی, کسی نے ہمیں تو نہیں کہا تھا وہ چیمنا کسے نہیں تیری جان کچھ ہے, یہی تو تیرا کام, یہ آج تیرا پڑھے تو تیرے کام آنے میں. حضرت یہ آپ دیکھ نہیں رہے حالات کس طرح بگڑ رہے ہیں. یا کیا آج آپ نے خبریں نہیں سنی, کرونا کے حالات پھر خراب ہو رہے ہیں. کراچی میں تقریباً 30% پہ پہنچ گئے, پورے کراچی میں لاک ڈاؤن لگانے کی سوچ رہے. یہ کیا ہے؟ یہ صرف صلاح ہے اللہ اور اللہ کے رسول سے بے وفائی کرنا. کیا کرونا کو اللہ سے زیادہ طاقتور ہے؟ کیا زیادہ زور ہے کرونا میں میرے رب سے؟ اس میں کوئی زور نہیں ہے. لیکن حضرت کو ہم بھی تو کچھ کرے گا, ہماری طرف سے بھی تو بے وفائی ہے نا, ہماری طرف سے بے وفائی ہے. یہ ہمارے اعمال کی سزا ہے, باقی کچھ نہیں ہے. اس لیے اپنے اللہ کو یاد کرو, اپنے اللہ کو یاد, اپنے گھروں میں کرو, بازاروں میں کرو, دکانوں میں کرو, کوشش کرو. جو ہمارے یہ اسلاف تھے نا, ان کا مزاج یہ تھا کہ ہاتھ کار والے دل یار والے. ہمارے نقشبندی بیٹھے ہوئے جناب شرک والے ہیں, ان کا مزاج کیا تھا؟ ہاتھ کار والے دل یار والے. میں کہتا ہوں اس کو چلو فی زمانہ تھوڑا سا بدل دو, اللہ کرے گی دل بھی ہو جائے اس کی طرف. لیکن میں کہتا ہوں اس کو فی زمانہ تھوڑا سا بدل دو. وہ کہتے تھے ہاتھ کار والے دل یار, میں کہتا ہوں اس طرح کر لو ہاتھ کار والے دین یار. تھوڑی تھوڑی دیر بعد حضرت جی کچھ پڑھتے رہو. تو میری بات یاد رکھنا, فلاح اللہ کے ذکر میں, سکون اللہ کے ذکر میں. حضرت جی آج ہمارے پاس بہت پیسے ہیں, سکون نہیں. آج آپ کو پاکستان کا تقریباً 30% مسلم پڑھ رہا تھا, طبقہ ایسا ہے جو رات کو نیند کی گولیاں کھا کے سوتا ہے. 30% پہ ہم پہنچ چکے ہیں, اور بڑی جلدی ہمیں 50% پہ بھی جانا ہے, اور بڑی جلدی ہم اس سے بھی آگے جائیں گے. کیونکہ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ وہ کینٹ میں گھر بنانے سے سکون ہے؟ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ ڈی ایچ اے میں بنگلہ بنانے میں سکون ہے؟ تو نہیں ہے, سکون کسی چیز میں نہیں ہے. سکون اگر تو کٹیا میں بھی بیٹھا ہوا ہے تو اللہ کا ذکر کر رہا ہے تو سکون ہی سکون ہے. آج ہمارے پاس بہت کچھ ہے, ہمارے پاس سکون نہیں ہے. آج ہمارے پاس اطمینان نہیں ہے, آج ہمارے پاس اطمینان نہیں, اطمینان اللہ کیا. اب اس کی صحت پہ علماء نے اعتراض تو کیا ہے, لیکن چلو بات اچھی ہے. حضرت نوح علیہ نبی علیہ السلام کا زمانہ مبارک, کشتی بنانے کا حکم دیا گیا. ساتھ کہا گیا جب طوفان آئے گا تو آپ نے اپنی ساری جو امتی ہیں آپ ان کو کشتی میں بچھانا ہے. وہ لکھا ہے حضرت نوح علیہ السلام کی امتی تھی مائی صاحبہ, بڑی ذاکرہ تھی, وہ چرخہ کاتا کرتی تھی اور ساتھ اللہ کا ذکر کیا کرتی تھی. آپ نے اس کو بھی کہا, لیکن جب وہ طوفان آیا نا, وفارت تنور سورہ غبار میں پارے میں آتا ہے, تو سب سے پہلے پانی حضرت نوح علیہ السلام کے تنور سے نکلا تھا. بس اللہ کے نبی کی توجہ نہیں رہی اس جانب. میں یہ نہیں کہوں گا کہ بھول گئے, توجہ نہیں رہی اس جانب. بس اللہ کا ایک رنگ ظاہر ہو گیا تھا. طوفان آیا, ساری زمین پانی سے بھر گئی, کشتی چل نکلی. جتنی دیر اللہ نے چاہا وہ طوفان رہا. پھر جب وہ خشک ہوا, کشتی زمین میں اتری, تو حضرت نوح علیہ السلام کو سب سے پہلے اماں جی کا خیال ہے. وہ تو خیال ہی نہیں رہا, ان کو بیٹھا چلو کھا کے دیکھتا ہوں کیا ہے. جب آپ گئے تو اس میں معمول کٹیا بھی تھی, اماں بھی تھی, چرخہ بھی تھا, اللہ کا ذکر بھی تھا. آپ گئے تو خود ہی پوچھ دیا, اللہ کے نبی طوفان نہیں آیا؟ اللہ کے نبی طوفان نہیں آئے. آپ نے فرمایا طوفان تو ہو گیا, گزر بھی گیا. اس نے کہا مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا رہتا ہے. تو شاید اسی بات کو میاں محمد بخش صاحب نے بیان کیا تھا. آپ فرماتے ہیں اول حمد ثنا الہی, اول حمد ثنا الہی, جو مالک ہر دا اس کا نام جدار والا کسے بدان نہ ہے. مارے جاؤ گے کوئی نہیں بچے گا. بچنے کا ایک ہی طریقہ اللہ کا ذکر, قرآن پاک, درود پاک, نماز, نفل مدد مانگو اپنے نفس. یہ دلیل ہے ناراضگی کی. باجی آپ نے دونوں گھر بند ہیں,
ایک در تو وہ ہے جس کے لیے اللہ خود قرآن میں کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. در محبوب ہے اس پہ خود بھیج رہا ہے, کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا, اگر تم اپنی جانوں پہ ظلم کر لو نا, آؤ میرے محبوب کی بارگاہ میں, جا میں خود بھیج رہا. کیا ہے؟ کلوز ہے, بند, اس کا اپنا گھر بند ہے. پچھلے سال تو ناراضگی اتنی بڑی تھی, یہ جو چھوٹے چھوٹے گھر ہے اللہ کے حجم کے لحاظ سے, رقبے کے لحاظ سے میں چھوٹا کہہ رہا ہوں, باقی تو اللہ کا گھر بڑا ہے, بڑے کا گھر بھی بڑا ہی ہوتا ہے. کیا ہوا؟ این رمضان میں دلی وہ بھی بند کر دی. پچھلا رمضان یاد ہے نا جی آپ سب, 16 بندوں نے جمعہ پڑھا ہے, تراویح میں 8 سے زیادہ بندے نہیں ہوتے تھے, کوئی تاکرات کو نہیں جاگا ہے, کوئی جناب 21 23 25 27 29 کوئی نہیں جاگا, سب کچھ بند کر. یہ کیا ہے؟ کس کو بندہ اپنے گھر سے نکالتا ہے؟ ہو سکتا ہے مثال کے طور پہ میں حضرت کے گھر آنا جانا, میرا حضرت کو میری بات نہیں پسند, لیکن ابھی معاملہ اس لیول پہ نہیں پہنچا, بس میں آ رہا ہوں, یہ بٹھا بھی رہے ہیں, تھوڑا بہت پوچھ بھی رہے ہیں, اپنے گھر سے کب نکالیں گے؟ جنہوں پنجابی کہتے ہیں پانی سے ڈوبتے ہو گئے, پھر گھر سے نکالا جاتا ہے. اس وقت پانی سر سے اوپر چلا گیا, ہمیں نکالا جا چکا ہے گھر سے. اس نے ہماری گردنوں میں تو میرے سریے ہو آگے تھے نا, میں نے یہاں بڑے بڑے لوگوں سے, اور نہیں ایسی ہر سال ہی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے بھائی, ہماری گردنوں میں بھی سریے آگے تھے لوگ آتے, اور یہ ایسی ہر سال ہی ہوتے ہیں, رمضان ہوتے لگانے ہیں سارے نظر. میں نے کہا اچھا جی تو ہونا ہے تو آ کے صاحب کی سنگ ویکھی بیٹا پنے کا وہ, یہ معاملہ اس سے بھی زیادہ سختی پکڑے گا اگر ہم نے اپنے معاملے ٹھیک نہیں کیے. آج مسجدیں ویران نہیں, آج ہم اللہ کا ذکر چھوڑ چکے ہیں, آج ہم درود چھوڑ چکے ہیں, آج ہم قرآن چھوڑ چکے ہیں, آج ہم نوافل چھوڑ چکے ہیں, آج ہم تہجد چھوڑ چکے ہیں, آج ہم صلہ رحمی چھوڑ چکے ہیں, آج ہم یتیم کی کفالت کرنا چھوڑ چکے ہیں. کیا رہ گیا ہمارے پاس؟ شاید آپ کو میری باتوں کا غصہ لگ رہا ہو, کہتے ہیں تو ابھی اپنا محاسبہ کر لیتے ہیں, ابھی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا ہے. یہ 10:20 ہوئے, مغرب کے بعد آپ کا اسلامی کیلنڈر بدل گیا تھا, ٹھیک 12 بجے آپ کا جو ہے نا وہ انگریزی بھی بدل جائے گا. میرے خیال سے 1.5 گھنٹے کے بعد آپ کا انگلش بھی بدل جائے گا. ماشاء اللہ بڑے صوفیہ بیٹھے ہوئے ہیں, میں ان سے مخاطب نہیں, میں جڑے میرے ہاتھ پہ بیٹھے تھے نا, میں انہوں نے مخاطب, انہیں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا. ابھی پتہ چل جاتا ہے آج کا دن ہمارا کیسا گزرا. علماء سے سوال نہیں ہے, جتنے یہاں صوفیہ بیٹھے ہیں ان سے بھی سوال نہیں, یہ خود سے اور بچوں سے سوال ہے. کسی بندے نے بھی اونچی جواب نہیں دینا, آپ اونچی جواب دیں گے پھر یہ جو بیٹھے ہیں کی عزت نفس مجروح ہوگی. کسی کو بے عزت اور ذلیل کرنا مقصد نہیں ہے, مقصد ہے چلو تھوڑا سا ذرا اپنے آپ کو دیکھیں. ان قریب دن آنے والا ہے جی, جس کے لیے اللہ کہہ رہے ہیں ثم لا تسألن یومئذ عن النعیم, اس دن ضرور تم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. سورہ طارق 30واں پارہ, یوم تبلی السرائر, اللہ کہتے ہیں آج راز کھولے جانے کا دن ہے. اس دن جو کھلنے ہیں, اور تھوڑے سے ابھی کھول لیتے ہیں بیٹھ کے. میں آپ سے صرف 3 سوال کروں گا, آپ سے خود سے. میں نے آپ کو جواب نہیں دینا, آپ نے مجھے نہیں دینا, کیونکہ میں کون ہوتا ہوں آپ سے جواب دینے والا, یا آپ کون ہوتے ہیں مجھ سے جواب دینے والا. آؤ تھوڑی دیر کے لیے خود کو اللہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں, پتہ چل جاتا ہے. پہلا سوال میرا, دن گزر گیا کہ سارے کا سارا 1.5 گھنٹہ رہ گیا آپ کا دن ختم ہونے, آگے جا کے جناب جمعہ شروع ہو جاتا ہے. سچ سچ بتانا, دل میں اونچی کسی بندے نے جواب نہیں دینا, سر بھی انجن کر کے نہیں لانا, تاکہ کسی کی عزت نفس میں ضرور نہ ہو, جو ہے دل میں رہ جائے. سچ سچ بتاؤ آج کتنی بار درود پاک پڑھے سارے دن, سارے دن میں آج کتنی بار درود پاک پڑھے؟ 1000 بار, 700 بار, 500 بار, 300 بار, 200 بار, 150 بار, 100 بار, 50 بار تو میرے خیال سے سب نہیں پڑھا ہوگا. 20 بار, 10 بار. یہ ہماری حالت ہے, یہ ہماری
حالات. اچھا جی دوسرا سوال, آج کتنا قرآن پاک تلاوت کی ہے؟ ایک سپارہ. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے عرض کی حضرت آپ کی مجاہدوں کی ابتدا کیا تھی؟ آپ نے فرمایا میں نے لگاتار 14 سال ہر رات 1 ٹانگ پہ کھڑے ہو کے قرآن پاک تلاوت کی. ہم نے کتنا کیا؟ ٹھیک ہے. آخری سوال, سچ سچ بتانا ذرا غور کر کے, سب نے سچ سچ جی اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوں, قرآن شریف کو دیکھے ہوئے کتنی دیر ہوگی؟ قرآن شریف کو دیکھے ہوئے کتنی دیر ہوگی؟ اسپیشل وضو کر کے میں بیٹھا قرآن پڑھ کے کتنی دیر ہو گئی اندازہ تھوڑا سا لگ دیں پہ زور ڈالیں. سال, 2 سال, 8 ماہ. یہ جی ہمارے حالات ہیں. پھر کرونا نہ آئے تو کیا آئے, پھر اسلام آباد میں سیلاب نہ آئے تو کیا آئے. یہ ہمارے حالات ہیں. اچھا ایک اور بات بھی بتا, آج فیس بک کتنی بار چیک کی ہے کوئی؟ لیکن نظر جی ابھی بھی مانگتے ہیں او واپسی کر لی, او واپسی کر لی. یہ تو اللہ کا قرآن پاک میں کھلا چیلنج ہے, ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. مگر جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا میں اس کی معیشت کو تباہ کر دوں. کتنا کھلا چیلنج ہے. لیکن کیا ہے, محلے کے چھوٹے چھوٹے کانٹوروں سے تو ہم ڈرتے ہیں, لیکن دکھ یہ اللہ سے کوئی بھی ڈر نہیں. اور ہوئی بھی جی کرونا میں کیا تھا؟ کیا دکان میں مال نہیں تھا؟ کیا گاہک نہیں تھا؟ سارا کچھ ہی تھا, لیکن کیا دکان نہیں کھول سکتے تھے. اس لیے یہ وقت ہے ابھی بھی, آؤ ابھی بھی واپس چلے. یہ جس راستے پہ ہم چل رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ مدینہ پاک نہیں جا رہے. ہاں اپنا راستہ بدل گیا. یہ شیطان کا راستہ ہے, یہ جہنم کا راستہ ہے, یہ اللہ کی ناراضگی کا راستہ ہے, یہ گناہ کا راستہ ہے. آؤ واپس اور اپنے اللہ کو یاد کریں, اپنے اللہ کو راضی رہو. چلے ہو قربان جاؤں. میں دوپہر کو بھی کہہ رہا تھا دیکھو کیسا کرم ہے اس کا یار. میرے بزرگوں نے کیا کمال دکھا تھا. اب فرماتے ہیں ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں. ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں. اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے؟ وفا پھر بھی لاڑ لگا, کپڑے دیے, ویسٹ کوٹ دی, بچے دیے, نام دے دیے, پیسے دے, 3 وقت کا سونا کھانا کھلا رہے ہیں. ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے. اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے؟ وجہ یہ تو وہی نہیں تو پوچھا اور اس کا جواب ہے. تو پھر جواب کیا آتا ہے؟ پر دل تو کیا چیز ہے ہم روح میں اترے. اب بے وفا با تو ایڈے صاحب لگ گئے ہیں, تیرے کا ٹائم ہی نہیں. ساڑھے تو اتنے صاحب لگ گئے, تیرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے اپنے اللہ کے لیے. میں دوپہر کو بھی کہہ رہا تھا 24 گھنٹے بنتے ہیں آپ کے دن. اگر بڑے خشوع سے فجر پڑھیں, سب بیٹھیں ہیں حضرت, کتنا ٹائم لیتے ہیں فجر کو؟ 15 منٹ, 11 منٹ, 12 منٹ کی بڑی طویل جماعت ہوتی ہے. بعد میں تسبیحات پڑھ کے دروشی پڑھ کے 15 منٹ میں کلوز ہو جاتا ہے سارا کچھ. اگر آپ جماعت سے پڑھ رہے ہیں, خدا نہ خاصہ جماعت رہ جائے تو پھر تو 5 منٹ گئے. لیکن میں پھر بھی کہتا ہوں یہ 15. آپ لوگوں کو کتنے دیتے ہیں؟ 20 دے دو, کتنے بن گئے؟ 35. اصل کو آپ کتنے دیتے ہیں؟ 10 منٹ دیں گے, کتنے بن گئے؟ 45. مغرب کو آپ کتنے دیتے ہیں؟ میں کہتا ہوں 20 دے دیں مغرب کو, 1 گھنٹہ 5 منٹ. عشاء کو آپ کتنے دیتے ہیں؟ 20 دے دیں, کتنے بن گئے؟ 1 گھنٹہ 25 منٹ. میں کہتا ہوں بندے
تجھے شرم نہیں آتی؟ اگر تیرے پاس اپنی اللہ کے لیے 24 گھنٹوں میں سے 1 گھنٹہ اور 25 منٹ تو بنتا ہے یا اپنی دفعہ تو مجھے بڑا یاد ہے سارا کچھ. اپنی دفعہ تو سگی بہن تیری بات نہ مانے تو گھر سے دھکا دے دیتا ہے. اپنی دفعہ تو سگا بھائی تیری بات نہ مانے تو اس کو گھر سے دھکا دے دیتا ہے. اور کبھی اپنے گریبان میں بھی تو جھانک کے دیکھ, کیا تجھے نہیں 50 سال ہو گئے تو نے رب کی کون سی مانی ہے؟ کیا تجھے 40 سال نہیں ہو گئے تو نے اپنے رب کی کون سی مانی ہے؟ نہ تیرا تجھے دھکا دے رہا ہے نہ تیرا بند کر رہا ہے. ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں. اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے؟ تو جواب کیا آیا؟ اور دل تو کیا چیز ہے ہم روحوں میں اترے ہوتے. دل تو کیا چیز ہے ہم روحوں میں اترے ہوتے. تم نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح. تو نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح. ابے حیا, سارا کچھ ہی میں نے تیرے لیے بنایا تھا, تجھے اپنے لیے بنایا تھا. اگر تو میرا ہوتا تو سارا کچھ ہی تیرا تھا. لیکن کیا ہوا, تو مجھے چھوڑ کے جو تیرے لیے بنایا تھا تو اس کے پیچھے بھاگ پڑا ہوا ہے. اب کیا ہے, سب کچھ آگے آگے بھاگ رہا ہے, میں پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہوں. یہ بڑا خوبصورت نام ہے حضرت سیدنا حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالی. یا مرید ہیں حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی, اور امام حسن بصری مرید ہیں حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ. اس حوالے سے آپ حضرت مولا مشکل کشا کے پوتے مرید بنتے ہیں. دیکھا ہے کہ آپ کا ابتدائی حال کچھ اچھا نہیں تھا, آپ کے کچھ سود کے معاملات تھے. پھر آپ نے حضرت سیدنا امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دست مبارک میں توبہ کی تھی. اور توبہ بھی حضرت ہماری طرح کی نہیں کی, پکی کی ہے, پکی توبہ کی ہے. حضرت نے اپنی تسبیح عنایت فرمائی, ساتھ تلقین کیا اسم ذات اللہ. ٹھیک ہے, آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے تسبیح اور شروع ہو گئی. اللہ 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 اللہ. میں ایک دن پروگرام پہ گیا تھا, بڑی سیکورٹی تھی, تو جو بندہ میری مجھے لے کے گیا نا, جب اس کو وہ جو بھی کوئی تھا اس نے روکا تو اس نے کسی شخص کا نام لیا. اس نے کہا یہ حضرت فلاں کی مرید ہے. اس نے جناب مجھے بھی سلوٹ مانی, گاڑی آ گئی. میں بہت ہوئی جب بندے کے نام چلنا تو ہوگے تو وہ نام نے کی کہنا. اگر کسی بندے کے نام میں اتنا دور ہے تو قربان جاؤں اس کے نام میں کیا کہنے ہیں. ٹھیک ہے کہ آپ شروع ہو گئے اللہ اللہ اللہ. ایک دن گزرا, 2 دن گزرے, 3 دن گزرے, 4 دن گزرے, 5 دن گزرے. جب چھٹا دن آیا, بڑا اوکھا کام ہے حضرت جی. پروٹھے کھانے کی عادت پڑی اور سوکیاں نہیں کھائی جاتی, بڑا اوکھا کام ہے. امیری کے بعد فقیری بڑا ڈاڈا کام ہے, لیکن آئی آزمائش ہے. لکھا ہے بی بی صاحب آ کے کہنے لگی حبیب یہ کیا آپ تصویر لے کے بیٹھے رہتے ہیں, ہم سے بھی یہ مانگی سوکھی روٹیاں کھائی جاتی. جا جا کے تو مزدوری کرو گے, پیسے کما کے لاؤ. بتا کہاں لکھا, دانا آدمی تھے, اور سے بحث کرنی بھی نہیں چاہیے. نبی علیہ السلام نے فرمایا تم میں سب سے بہتر ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ بہتر ہے, اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنی بیویوں کے ساتھ بہتر ہوں. ان کے ساتھ اچھا رہو, لیکن نظری اچھا اس طرح کا رہنا کہ ماں اور بہن میں ڈنڈی نہیں مارنی ہے, برابر رکھنا ہے. بس اتنا دینا. اچھے میں یہ نہ ہو کہ ماں بھی بھول جائے بہن بھی بھول جائے, اور نہ اس طرح ادھر کرنا کہ ماں اور بہن کی محبت میں تمہیں بیوی بھول جائے. برابر لے کے چلنا سب کو, اور یہی کمال ہے. ان سے بحث نہیں کرنی چاہیے, تاؤ دینا چاہیے. دنا تمہیں چاپ میں بحث نہیں کی, لوٹا مسلح تصویر قرآن کریم اٹھایا, جنگل چلے گئے. صوفی پہلے دعائیں کرتے ہیں, دل میں ہو یاد تیری اور کو شاید تنہائی ہو, پھر تو خلوت میں عجب منجوبہ نارائی ہو. سارا دل میں تصویر چلی, اللہ 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 اللہ. سارا دن تصویر چلی. رات بڑی تو اب گھر آ گئی. ابھی بھی صاحب تھا کہ مزدوری کرنے گئی. اب جب گھر آئے تو بی بی صاحب نے سب سے پہلا سوال یہ کیا, حبیب مزدوری کی؟ فرماتے میں نے کہا خوب کی. مراد اللہ کا ذکر تھا. وہ پوچھتی ہے اگر مزدوری کی تو کدھر ہے؟ فرماتے میں نے اس کو ٹالا. میں نے کہا میں نے جس کی مزدوری کی ہے نا وہ بڑا کریم ہے,
میں نے جس کی مزدوری کی ہے وہ مالک میرا بڑا کریم ہے، مجھے مزدوری مانگتے ہوئے شرم آئی۔ بی بی صاحب فرمانے لگی اچھا چلو پھر کل مانگ لیجیے۔ دوسرا دن آیا، آپ پھر چلے گئے، پھر اسی طرح اللہ 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 اللہ، رات پڑی تو گھر آ گئے۔ آتے پھر وہی صاحب مزدوری کی، فرماتے میں نے کہا کی، پوچھتی اگر کی تو مزدوری کدھر ہے؟ فرماتے میں نے پھر ڈالا۔ میں نے کہا اصل میں میں نے جس کی مزدوری کی ہے نا وہ مالک بڑا کریم ہے، مجھے مزدوری مانگتے ہوئے شرم آ رہی ہے۔ اچھا لاہور والے بات کو ذرا مجھے بتاؤ، اسپیشلی نوجوان، کریم ہے کہ نہیں ہے؟ یہ یہاں بیٹھا کوئی بندہ نہیں سمجھے کہ میں بہت بڑا فن خان، بھائی تو فن خان کوئی نہیں ہے، وہ کریم ہے، تم فن خان کوئی نہیں ہے، وہ کریم ہے۔ کیونکہ میاں صاحب فرماتے ہیں بڑے بڑے عظیم ٹہلے ہوئے کہ ان بطش ربی کا لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، کوئی پنے خان نہیں، صرف کیا ہے وہ کریم ہے۔ اور کتنا کریم ہے، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، چور پکڑا گیا۔ آپ کو پتہ ہے اسلام میں چور کی کیا سزا ہے؟ اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ جب اس کا ہاتھ کاٹنے لگے نا تو وہ رو پڑا، اور قاضی صاحب کو کہتے ہیں جی میرا ہاتھ نہ کاٹے۔ میں کہا یہ ہوگی جو چوری کی ہے؟ اس نے کہا کی ہے۔ آپ نے فرمایا جب تو خود بھی تسلیم کرتا ہے کہ چوری کی ہے تو پھر تیرا ہاتھ کیوں نہ کاٹو؟ وہ کہتے ہیں مجھے ایک دفعہ حضرت عمر فاروق کے پاس لے جائیں، وہ مجھے معاف کر دیں گے۔ حضرت جی وہ لوگ سزا دلوا کے خوش ہونے والے نہیں تھے، وہ معافی کو پسند کرنے والے لوگ تھے۔ قاضی صاحب پکڑ کے لے گئے، حضرت چور خود چوری مانگتا ہے، کہتا ہے حضرت عمر فاروق کے پاس لے جاؤ، وہ مجھے معاف کر دیں گے۔ آپ نے بھی وہی سوال کیا، آپ نے فرمایا تو نے چوری کی ہے؟ اس کا تعمیر وہ نہیں کی ہے۔ آپ نے فرمایا جب وہ خود ہی تسلیم کر رہا ہے کہ چوری کی ہے تو پھر میں تجھے کیوں معاف کروں؟ اس کی وجہ بھی تو بتا دو، ذرا اس کی وجہ سنیے گا۔ وہ آگے سے کرتا ہے حضرت اس لیے مجھے معاف کریں کہ میں نے آج اپنی زندگی میں پہلی چوری کی ہے اور پکڑا گیا، تو ایک موقع تو بنتا ہے، مجھے اس لیے معاف کریں میری آج زندگی کی پہلی چوری ہے اور پکڑا گیا ہوں پہلی چوری پہ، تو اس لیے ایک موقع تو بنتا ہے نا جی۔ ہائے ہائے کتنا یقین تھا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے رب کی کریمی، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا تجھے شرم نہیں آتی؟ ایک تو چوری کرتا ہے اوپر سے جھوٹ بولتا ہے، کہتے ہیں جھوٹ کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا تو کہہ رہا ہے کہ آج میری زندگی کی پہلی چوری اور میں پکڑا گیا ہوں۔ وہ جھوٹیا پہلی بار تو اس نے آج تک کسی کو نہیں پکڑا، پہلی بار تو اس نے آج تک کسی کو نہیں۔ میں حضرت جی کسی کی بات نہیں کروں گا، میں مسجد میں بیٹھ کے بالکل سچ بولوں گا، جو پہلی بار پڑھنا لاؤں تو سلیمان مصباحی تم کبھی بھی نہ لگتا دیتے، بلکہ وہ کتنا کریم ہے۔ لاکھ گناہ ایک گناہ جو میرا ماں پیو دیکھے، ایک گناہ جو میرا ماں پیو دیکھے تے دیوے دیس نکالا، لاکھ گناہ پہ میرا مولا پڑھ دل پاؤ۔ اور بیٹا تنہائی میں بیٹھ کے موبائل کا غلط استعمال کرتے کبھی نہ یہ سوچنا کہ آپ کو دیکھ ہی کوئی نہیں رہا، وہ آپ کو دیکھ رہا ہے، وہ آپ کو دیکھ رہا ہے، لیکن کیا ہے وہ کریم ہے۔ یاد رکھنا ہوتا ہے آنے قریب دن آنے والا ہے، وہ کریم ہے۔ اور میں نے جس کی کریمی دیکھی ہے میں بچوں کو سناتا ہوں کتنا کریم ہے۔ جیسے آپ کی یہاں میں لاہور سیالکوٹ جاتے جاتے بھی، کیونکہ میں نے بھی یہاں سے ایک اور جگہ بھی جانا ہے، جو سیالکوٹ جاتے جاتے کم از کم 2 بجے، یہ ہماری روز رات کی روٹین ہے، اتنے ٹائم ہو جاتا ہے۔ ایک دن سیالکوٹ کو بچے کہنے لگے کہ حضرت وہ ہمارا پروگرام ہے اور خواہش ہے کہ آپ بھی آئیں۔ اب حضرت ٹریول کر کے نا تھوڑا ہمیں اندازہ ہو گیا ہے کہ اب ہم وہاں سے وہاں کتنی دیر میں پہنچیں گے۔ میں اس رات جات تھا نا، میں نے بچوں کو کہا بیٹا مجھے 2 بج جائیں گے آتے ہوئے، آپ اتنی لمبی محفل چلا لو۔ انہوں نے کہا جی ہماری محفل کا تبھی 2 بجے ہوتی ہے، سردی کی رات تھی، دسمبر کا لاسٹ تھا، تو آپ آ جائیے گا، بس 10 منٹ بیان، پھر اس کے بعد دعا اور محفل ختم۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں 2 بجے تقریباً پہنچا، میں نے سڑک پہ گاڑی کھڑی کی، آگے مسجد میں آیا،
وہ پھر 10 منٹ تو بیان نہیں ہوا، اس وقت اس طرح کا تھا، کچھ تار مل گئے آپس میں، وہ تقریباً آدھا گھنٹہ بیان ہو گیا، بعد میں سلام پڑھا گیا، دعا ہو گئی، بیان ختم ہو گیا۔ میں جیسے آپ کی مسجد ہے نا، یہ گزرتا میں باہر جب حال میں گیا نا، تو وہاں جو بچہ لگر بانٹ رہا تھا نا، اس نے وہ لگر کا شاپر لا کے مجھے بھی دیا، اور یہ میری زندگی کا پہلا موقع تھا، کیونکہ ہر بندے کو پتا ہوتا ہے یہاں خطیب صاحب کھانا کھا کے آئے ہیں یا یہ کھانا جا کے کھائیں، وہ پہلا موقع تھا کسی نے مجھے شاپر پکڑایا۔ اللہ مجھے اس چیز سے حرکت پہ غصہ بھی آیا، میں نے دل میں کہا اس نے مجھے کیا سمجھا ہوا ہے کہ مجھے شاپر پکڑا ہے، لیکن میں نے اپنے غصے پہ قابو پاتے ہوئے سے کہا، میں نے کہا بچہ پہلی بات تو یہ 2:30 کا ٹائم ہے، 3 بجنے والے ہیں، یہ کھانے کا ٹائم نہیں ہے، یہ مسئلے پہ کھڑے ہو کے رونے کا ٹائم ہے۔ دوسری بات یہ ہے دسمبر کا لاسٹ چل رہا ہے، چھٹیاں ہیں، بچے ننیال ہیں، گھر میں کھانے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ تیسری بات یہ ہے میں چاول خوش ہو کے کھاتا بھی نہیں، اس لیے یہ چاول ضائع ہو جائیں گے، تو کسی اور کو دے دے تاکہ کوئی کھا لے۔ وہ آگے سے مجھے ڈرا کے کہتا ہے حضرت لنگر گناہ نہیں کری تھی۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہو گیا، میں نے اس کے ہاتھ سے شاپر پکڑ دیا، میں مسجد سے باہر نکل کے گلی میں آ گیا۔ جب میں گلی میں آیا تو وہاں بچوں نے کو مسئلہ پوچھ لیا، میں جواب دے رہا تھا، میں نے جانا سڑک میں تھا جہاں میری گاڑی کھڑی تھی، تو حضرت وہاں ایک بندہ آیا، اور بندہ کوئی داڑھی والا نہیں آیا، کوئی پاگ والا نہیں آیا، نہیں ہے، اس نے دونوں ہاتھ پہ وہ رسیاں باندھی ہوئی، گلے میں اس نے کافی زیادہ چینیں پہن کی تھی، جاگر پہنے ہوئے تھے، ٹروزر شرٹ، اوپر اس نے کوئی لیدر کی جیکٹ یا پتہ نہیں کوئی جیکٹ پہن رکھی، مجھے یاد نہیں۔ آگے نے مجھے بڑے بدتمیزوں والے انداز میں کہتا ہے مولوی صاحب لنگر ہے کہ پکا چڑھے سارے؟ میں نے بڑا اس کی اس بات پہ اتنی توجہ نہیں دی، میں نے جو ہاتھ میں شاپر پکڑ رکھا تھا میں نے وہ شاپر اس کو تھما دیا، وہ شاپر لے کے میں سڑک میں چلا گیا جہاں میں نے بھی جانا تھا تھوڑی دیر میں، جہاں میری گاڑی کھڑی تھی۔ جب میں سڑک پہ پہنچا نا تو کیا دیکھتا ہوں 1.5-2 منٹ بعد وہ ایک دکان کے سامنے شاپر کھول کے نا تو چاول کھا رہا تھا۔ اب اس وقت اس طرح کا تھا، اس صرف سڑک پہ وہ تھا یا میں تھا، بس تھوڑا خیال آیا میری آنکھوں میں نمی اتر گئی، واقعی یہ جو چاول کھا رہا تھا آپ کی آنکھوں میں نمی اتر گئی، میری آنکھوں میں نمی اس بات پہ اتری، تو اس نے کہا میرے کو خود ہی نہیں پتا اس کا اللہ اس سے کتنا پیار کرتا ہے، اس نے کہا میرے کو خود ہی نہیں پتا، میں چاول کہاں اٹھا رہا تھا، مجھے تو زبردستی اٹھوائے گئے، مولوی تو نہیں کھانے نہ کھا، ساڑا بندہ بھوکا ہے آنے نہیں جاتا باہر تک رہ جاتا ہے، یہی تھا تو نہیں کھانے تو نہ کھا، ساڑا بندہ ہے ہدایت کہ انہیں مسجد چانا کوئی، ساڑے بندے دا ہو گیا ہے کہ مسجد چاہ گیا تو ہو گیا دیکھوں دینے کی زندگی ہے، تو کیا ہوا ایک علماء کے خادم سے بھی اٹھوایا گیا، چل چوک کے لے کے جا ساڑا بندہ بھوکا ہے، پھر میں کیوں نہ کہوں ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں، اگر ہم با وفا ہو تو کیا ہوتے، مگر دل کو بنا 2 مہینے لگا میری دعا کرو، انہیں لگتا ہے میرا اللہ ناراض ہو گیا، میں انہیں کیا چل گیا، جس دن اللہ ناراض ہو گیا تیرے دیکھنا قریب ہے، بس دعا کر اللہ میں گناہوں کی بیماری سے شفا عطا کر۔ ہاں اتر جب وہ ناراض ہوتا ہے تو کچھ نہیں رہتا ہے، ابھی بھی کچھ ابھی ہے معاملہ ٹھیک ہے، جب وہ ناراض ہوتا ہے تو کچھ نہیں، اور آپ کو نہیں تصور آپ کا اللہ آپ سے کتنا پیار کرتا ہے۔ 70 ماہوں سے یہ میرے بزرگ حضرت مثال دیا کرتے تھے، یہ 1 ماہ کا میرے بزرگ مثال دیتے تھے، آپ فرماتے ہیں بندہ کام پہ چلا گیا، وہ بی بی سی اس کا چھوٹا بچہ تھا بورن بیبی، کیونکہ بورن بیبی کا کوئی پتہ نہیں اس کو کب بھوک لگ جائے گا، وہ اپنے خامن کو کام پہ بھیج کے نا اپنے بچے کو دودھ پلانی ہے، تو کیا دیکھتی ہے بچہ سویا ہوا ہے، اس نے کہا چلو اگر سویا ہے تو میں برتن دھو لیتی ہوں، اس نے برتن دھوئے ہاتھ صاف کر کے پھر دودھ پلانی ہے، بچہ پھر سویا ہوا تھا، اس نے کہا اچھا چلو سویا ہوا ہے میں جھاڑو بھی دے دیتی ہوں، اس نے جھاڑو دے دیا، پھر دودھ پلانے آئی، بچہ پھر سویا ہوا تھا، اس نے کہا اچھا چلو میں واشنگ مشین لگا لیتی ہوں، اس نے نہ واشنگ مشین نکالی، پانی ڈالا، کپڑے ڈالے، سرف ڈالا، صابن ڈالا، مشین آن کی، جیسے مشین آن کی بچہ رو رہا، تو میرے بزرگ کہتے ماں کیا کرتی ہے، مشین بند کر کے آ کے بچے کو سینے سے لگا دیتا، اور فرماتے ہیں یہاں ایک بچہ روئے نا تو ماں سب کچھ چھوڑ کے آ کے بچے کو سینے سے لگاتی ہے، وہ چلے اگر تو روئے گا تو جو 70 ماہوں سے بڑھ کے پیار کرتا ہے وہ کیا کرے گا، رو تو صحیح کبھی رو تو صحیح،
کبھی اپنے اللہ کو پکار تو صحیح ہے، تو نے پکارے کبھی؟ دیکھا پکار کے بھی؟ ہماری بے وفائی پر بھی یہ دیکھیں نا جی، اگر پکاروں گا یا یہ ہاتھ پھیلاؤں گا یا یہ اس کی بارگاہ کی وسعت کیا کہتے ہیں، ہاتھوں کی حیثیت کیا، تیری جھولی ہے کیا ہوئے؟ اور بزرگوں کا طریقہ کار ہے حضرت، جب بھی انہیں کو مثال دینی ہو تو وہ مجاز کو لاتے ہیں، کیونکہ الذی لیس کمثلہ شیء، اس کی مثل ہے ہی کوئی نہیں ہے، بزرگ مجاز کو لاتے ہیں۔ مولانا روم نے اس کو مثنوی میں لکھا تھا، آپ فرماتے ہیں وہ بندہ تھا تو بیمار ہو گیا، وہ حکیم کے پاس گیا دوائی لینے کے لیے، حکیم نے اس کی نبض دیکھی، اس نے تشخیص کی، اور اس نے کہا بھائی جو تیری بیماری ہے نا، اس کی جو دوا ہے نا، اس کے سارے اجزاء پڑے ہوئے ہیں، بس شہد نہیں ہے، کیونکہ گولیاں شہد سے بنیں گی، اور شہد کا سیزن بھی نہیں ہے، میرے مطلب میں بھی شہد نہیں ہے، تو یہ شیشی میری دکان سے اٹھا اور جا پورے علاقے میں دیکھ، اگر کہیں سے تجھے شہد مل جاتا ہے نا تو لے آ، میں تجھے دوائی بنا دیتا ہوں۔ اب حضرت اس نے شیشی اٹھائی، ایک گھر میں گیا، اس کے پاس تو تھا ہی نہیں، اس کے پاس تھا انہوں نے پھر بھی نہیں دیا۔ جب واپس آ رہا تھا نا تو بادشاہ کے دروازے سے گیا، تو دل میں خیال آیا چل بھائی یہاں بھی دستک دیتا ہوں، ہو سکتا ہے کوئی خیر پاڑی جائے۔ وہ لکھا اس نے دروازے پہ دستک دی، ایاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دروازہ کھولا، آپ نے اس بندے نے ایاز کو شیشی دکھائی اور کہتا ہے محمود غزنوی سے کہو کہ آپ کی رعایا میں سے غریب بندہ شہد مانگنے ہے، اگر یہ چھوٹی سی ڈبی شہد کی مل جائے گی میری جان بن جائے گی۔ اس نے کہا بھائی بات یہ ہے میں تو غلام ہوں، بادشاہ سے پوچھتا ہوں، جو حکم سرکاری ہوگا میں آ کے تجھے سنا دوں گا۔ وہ لکھا ہے ایاز رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ڈبی لے کے نا محمود غزنوی کے پاس گئے، عرض کی حضرت آپ کی رعایا میں سے غریب بندہ یہ چھوٹی سی ڈبی شہد کی مانگنے آیا، جس طرح حکم ہو۔ لکھا ہے محمود غزنوی نے ایاز کے ہاتھوں سے ڈبیا پکڑ دی، اس کو کہنے لگا غلاموں سے کہو کہ تین شہد کی اٹھا کے نا اس کے گھر چھوڑا۔ ایاز نے عرض کی حضرت وہ ایک چھوٹی سی ڈبی شہد کی مانگنے آئے اور تین شہد کے دے رہے ہیں۔ آگے سے محمود غزنوی فرمانے لگے وہ چلیا وہ فقیر ہے، وہ اپنی اوقات کے مطابق مانگے گا، ہم بادشاہ ہیں، ہم اپنی حیثیت کے مطابق نہیں ہیں۔ مانگتے صحیح، تو مانگتا ہی نہیں ہے، تو کیا مانگ لے گا اللہ سے؟ وہ کیا ایسا جو تجھے وہ دے نہیں سکتا ہے؟ فون دکھاؤ جی میرا، یہ آئے فون میں، شاید آپ میں سے کو مانگے، ہو سکتا ہے دوں، ہو سکتا ہے نہ دوں، لیکن اگر دوں گا تو پھر چلو عزت بچانے کے لیے ہو سکتا ہے دے دوں، لیکن گاڑی میں جا کے بڑا پریشان ہو جاؤں گا، یار ایک کی فون سی وہ بھی دے بیٹھا ہوں، میں کی کرا گا۔ لیکن حضرت اس کا دربار ایسا ہے، سب کو لاکھوں دے دو، اس کا پھر بھی کام نہیں ہوتا۔ تو مانگ یار، تو مانگ اپنے اللہ سے، تو مانگ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، تو مانگ ہے، تو مانگ کیوں؟ وہ کریم ہے پتر، مانگنا ہمیشہ ایویں جڑیاں سی اپنی دکانیں کھول رہی ہیں نا، دکانیں ہی نہیں، مانگنا وہ سب کی سنتا ہے، وہ صرف میرا رب نہیں ہے، وہ صرف داتا صاحب کا رب نہیں تھا، وہ صرف غریب نواز کا رب نہیں تھا، وہ آپ سب کا رب ہے، سب کی سنیں گا۔ پکارو اس کو، پکارو اس کو، پکارو۔ یہ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کمال حضرت سیف الملوک، ہر شعر ہے سونے سے سونا شعر۔ یہ شاید آپ میں سے بھی کچھ بزرگوں نے اپنے بچپن میں اردو کی کتاب میں یہ بات پڑھی ہو، لیکن ڈنڈی یہ ماری گئی کہ یہ لکھا نہیں گیا کہ یہ بات ہے کس کی۔ میرے ایک دوست ہیں، انہوں نے ماشاءاللہ PhD مکمل کی، اور ان کے جو تھیسز ہیں جو مقالہ جاتے ہیں وہ سیف الملوک میں ابھی کتابی صورت میں چھپے نہیں، کمپوزنگ ہو رہی ہے ابھی، اس کی سارا کچھ معاملہ چل رہا ہے، آ جائے گی کتاب 1 سال تک کم ہوگی۔ لیکن حضرت جو انہوں نے اپنے ہاتھ سے لکھا تھا نا، جو اس کی فوٹو کاپی ہے، وہ حضرت نے مجھے عنایت فرمائی۔ ویسے کچھ وقت بھی نہیں ملتا، بس میں نے دیکھا اس دن پتہ چلا کہ یہ معاملہ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا 12 شعر ہے، میں 12 نہیں سنا سکوں گا، 11 کا مفہوم بیان کر دیتا ہوں، آخری شعر آپ کو سنا دوں گا، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔
یہ میرا اللہ ہے حضرت، یہ آپ کا اللہ ہے حضرت، یہ ہم سب کا اللہ ہے حضرت۔ یہ شعروں کا ترجمہ لکھا ہے کہ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب بیٹھا کرتے تھے نا، آپ حسب معمول بیٹھے اللہ کے ذکر میں مشغول تھے، حضور نبی علیہ السلام نے درود پاک پڑھ رہے تھے آپ، حضرت کے ساتھ ایک درخت تھا جس پہ ایک فاختہ نے، جس کو آپ پنجابی میں کہتے ہیں گھگی، اس نے انڈے دیے ہوئے تھے، وہ اپنے انڈوں پہ بیٹھی ہوئی تھی، میاں صاحب بھی بیٹھے تھے، وہ بھی بیٹھے تھے، چنگے مسائل، وہ بھی ذکر کرنے والے، وہ بھی ذکر کرنے والی ہے۔ اب ظاہر ہے کچھ معاملات ہیں، ہوا کچھ اس طرح کہ حضرت وہاں ایک شکاری آ گیا اور دور تھا تیر کمان کا، گنیں ابھی نہیں آئی تھی اتنی، شکاری آیا، اس کی نظر گھوڑی پہ پڑی، اس نے کہا لے بھائی ایک ٹائم کا کھانا جو ہو گیا، پلی کو بھی ہے، اس نے اپنے توڑے سے تیر نکالا، اس کو کمان پہ چڑھایا، گھوڑی کا نشانہ لیا، اس سے پہلے کہ وہ تیر چھوڑتا جو گھوڑی کے اندر قدرت نے ایک نظام لگا رکھا تھا نا، وہ آن ہو گیا، خطرہ 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 خطرہ، گھوڑی نے دیکھا تیر چھوٹنے والا ہے، اس نے اڑان بھری اور درخت سے باہر آ گیا۔ جب گھوڑی تھوڑا سا اوپر گئی تو کیا دیکھتی ہے، وہ ایک باز چکر کاٹ رہا ہے، وہ نظر اس نے بھی گھوڑی پہ لگا رکھی کہ جب یہ اپنے درخت سے دانا لینے کے لیے نکلے نا تو میں چھپ دوں، اور باز اس پہ جھپتا ہے کیونکہ ابھی زیادہ اوپر نہیں گئی تھی، میاں صاحب کی شعروں کا ترجمہ سنا رہا، ابھی زیادہ اوپر نہیں گئی تھی، درخت پہ واپس آ گئی ہے، اور آ کے کیا کیا، جو ہم نے چھوڑ دیا، ہم نے اللہ کو پکارا اور عرض کیا کرتی ہے، رب کریم تن ویکھیا نہیں، شعر کا ترجمہ، رب کریم تن ویکھیا نہیں، تیرے ولیاں کو سن کے ایمان نہیں تو سونے جو چاہے کر سکتے، یہ کو بھی فریاد، اب آگے سے جواب کیا تھا، کو بھی کی جاننی ہے ساڑھے کو، پھر کو بھی عرض کرتی ہے، رب کریم تیری ماڑی جی کو بھی تو ہوتا جو کسی جی نہ اڑا شکاری جی اڑا تے باز علی صرف ہے نہیں ہے دوں کو مزاج کرنا، پھر جواب آتا ہے او بھی او بھی دو کی نے سارا زمانہ بھی مارنا دے جیسی بچانا ہوئے جیسی بچا لو گے، یہ دو کی نے سارا زمانہ بھی مارنا ایسی بچانا ہو ایسی بچاؤ گے تو دیکھ ساڑیاں قدرتاں بہت کوکی جناب بہ گئی، شکاری بنایا نا، اس نے کہا اڑی تھی پھر آ گئی، پھر اس کو خیال آیا شاید اس کو اس کی موت کھینچ کے لائی ہے، کوکی چم کے بیٹھی تھی، اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا، کوئی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے تو منظور خدا ہوتا ہے، کیونکہ چم کے بیٹھی ہے، شکاری بڑا ہے، اس نے تیر تو پہلے چڑھا ہوا تھا، اس نے جناب نشانہ لیا، پھر تندی کھینچی ہے اور پورا زور لے کے اس نے تیر چھوڑا حضرت گھوگی کے نشانے کو۔ حضرت آپ گن سے بھی فائر کریں نا تو کچھ لمحات جو گولی ہے وہ گن کی نالی میں گزارتی ہے، حالانکہ ہوتے وہ انتہائی قلیل لمحات ہیں، سیکنڈوں کا بھی میرے خیال سے پتہ نہیں کروڑواں حصہ بنتا ہوگا، لیکن گولی گزارتی ہے۔ اسی طرح اگر آپ تیر بھی فائر کریں نا، فائر ہونے کے بعد بھی اس نے کچھ وقت کمان میں گزارنا ہے، پھر اس نے کمان سے باہر نکلنا ہے، وہی وقت جو تیر نے کمان میں گزارنا تھا، ادھر تیر چھوٹا ادھر گھومے گا، اس ایک سامنے شکاری کے پاؤں میں ڈنک دے گا، یا تو ادھر یہ بھیڑ کاٹے نا، بھیڑ وہ بھی یلو کلر کی جو ہے بھیڑ کاٹے نا، وہ بندے کو ہلا کے رکھ دیتی ہے ایک بار، وہ تو پھر سانپ تھا، اسے پتہ نہیں کتنا زہر اس کے وجود میں بھیج دیا، جب سانپ نے ڈسا نا تو درد ہوئی اور وجود میں جھٹکے کی کیفیت بنی، اور وہ ہاتھ جو گھوگی کے نشانے پہ تھا وہ جھٹکا لگنے کی وجہ سے اوپر کو ہو گیا، اور تیر گھوگی پہ چھوٹنے کے بجائے اوپر کو چھوٹا حضرت، اور اوپر جو بعض چکر کاٹتا تھا نا گھوگی کو پکڑنے کے لیے، وہ تیر جا کے اس کو لگ گیا، وہ تیر لگنے سے مر گیا، وہ سانپ ڈسنے سے مر گیا۔ پھر 12واں آخری شعر جو میرے سامنے پھر لکھا، کیا کہتے ہیں، فرماتے ہیں گونگی رہی اتھاں کھلوتی، کہتے ہیں 35 کلومیٹر کے بعد بولی تھوڑی سی بدل جاتی ہے، ورڈز چینج ہوتے ہیں تھوڑے تھوڑے، اور ظاہر ہے جی ساڑھے دور میرپور سے بھی دور ہے، ہم پنجابی میں مثلا آپ کا کوئی دوست آ جائے اور وہ آپ کو کہ جی میں اس وقت والٹن چونک میں کھڑا ہوں، تو آپ نے پنجابی میں اس کو کیا کہنا ہے، اوتھے ہی میں آیا، اسی طرح ہے نا جی، ہمارے ادھر ہے اوتھے، اوتھے ٹردہ ٹردہ اگے گیا نا تو جا کے اوتھے کی بن گیا اتھاں،
اب آپ کو سمجھ آ گئی اتھاں دی؟ آپ فرماتے ہیں گھگی رہی اتھاں کھلوتی، جس کو دو مارنے آئے تھے، شکاری باز طاقتور دونوں، اتنی سی گھگی جس کو دو مارنے آئے تھے، موت کو موت آ گئی جی۔ آپ فرماتے ہیں گھگی رہی اتھاں کھلوتی، چنگی پلی نہ روئی، مارن والے موئے محمد مرضی رب دی ہوئی ہے۔ مرضی تو اسی مرضی ہو دی، گھگی رہی اتھاں کھلوتی، چنگی پلی نہ روئی، مارن والے موئے محمد مرضی رب دی ہوئی۔ اپنے اللہ کو پکارو، اپنے نبی علیہ السلام کو پکارو گے، پھنس گئے ہیں پتر۔ ہو سکتا ہے کسی دی پکار سن کرتے تھے معافی نہ ملے، پکارو گا، ذکر کرو، درود کرو، وہ کریم ہے، وہ کریم ہے، وہ کریم ہے، وہ کریم ہے۔ حضرت بی بی اجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، آپ فرماتے ہیں میرا مالک کریم ہے، مجھے مانگتے ہوئے شرم آ گئی۔ میں جی آپ بھی کبھی کبھی یاد کھلا رہا ہوں تیرے کو مالک، وہ تو بغیر منگے یا نہ کوئی دے رہا، میں تیرے کو کی منگا، تو بغیر منگے یا نہ نواز چھڑے، تو بغیر منگے کی نہیں میں دیتا ہے۔ میں تیرا شکریہ یہ ادا کر، شکر کی عادت ڈالو یار، ہمیں شکر کی عادت نہیں، ہم نے رونا سیکھ لیا حضرت۔ جس کے پاس کوٹھی ہے وہ بھی رو رہا ہے، جس کے پاس گاڑی ہے وہ بھی رو رہا ہے، اور کیوں رونا ہے؟ شکر کر اپنے مالک کا، کہیں اس نے تجھے کھوتا بنا کے کسی ریڑے کے آگے نہیں لگا دیا، کہیں اس نے تجھے ڈڈو بنا کے کسی چھپڑ میں داخل نہیں کر دیا، کہیں اس نے تجھے کپا بنا کے کسی درخت میں نہیں چڑھا دیا، اور تجھے حضرت انسان بنایا ہے، تجھے کیا کیا نہیں دیا اس نے؟ ہمیں عادت پڑ گئی ہے رونے کی حضرت جی۔ آپ حضرت جی بشمول میں جس کو مرضی کھڑا کر کے پوچھ لیں، آپ کو شکر کرنے والا کوئی نہیں ملے گا، آپ کو سارے رونے والے ملیں گے، آپ کو نہیں کو شکر کرنے والا ملے گا، جس کو مرضی پوچھ کے دیکھ لیں ہر بندہ روئے گا۔ اس لیے تو شیخ صاحبی کہتے ہیں، کسی نے پوچھا شیخ کیا حال ہے، آپ فرماتے ہیں اس کی نعمتیں کھا کھا کے دانت ٹوٹ گئے، اس کی نعمتیں کھا کھا کے دانت ٹوٹ گئے، لیکن زبان ابھی بھی نہ شکری میں لگی ہوئی ہے۔ پتر جو نہیں ہے اس پہ نہ رو، جو ہے اس پہ شکر ادا کر۔ اگر تیرے پاس نئی گاڑی تو نہ رو، موٹر سائیکل پہ شکر ادا کر۔ اور اللہ کی قسم میں آپ کو امیر ہونے کا نسخہ بتا رہا ہوں، میری بات نہیں، اختلاف ہو سکتا ہے، غلطی کر سکتا ہوں، رد ہو سکتا ہے، میں آپ کو وہ قرآن سنانے لگا ہوں جو ابتدا میں اپنا تعارف کرواتا ہے، لا ریب فیہ، اس میں اللہ کیا کہتے ہیں، لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو شکر کرا میں تیرے کو اور دیا۔ یہ حدیث بھی سن لو، شکر کتنا اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی پیٹ بھر کے کھانا کھائے، شرط یہ کہ حلال ہو، کوئی پیٹ بھر کے کھانا کھائے، کھا کے بس بعد میں اتنا کہہ دے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ میں نے تو دعا پڑھی ہے نا، آپ اردو میں بھی کہہ سکتے ہیں، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے کھوائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کھانا بھی اس نے پیٹ بھر کے کھایا، صرف شکر ادا کرنے کی وجہ سے اس کو روزہ رکھنے کا ثواب دیا جائے گا۔ شکر کیا شکر کیا شکر کیا۔ اب کیا کہتے ہیں، میرا مالک بڑا کریم، مجھے مانگتے ہوئے شرم۔ بی بی صاحبہ مجھ سے مل گئی، کہنے لگی حبیب یہ اب جب کل جائیں گے نا تو جا کے کام نہیں شروع کرنا، پہلے 2 دن کی مزدوری لینی ہے، اگر تو دے تو پھر اس کا کام کرنا، نہیں تو کہیں جا کے اور کام کرنا۔ یا پر میں نہیں سمجھیں گا، یہ وہ سمجھے گا جس نے لگائی یہ تیر کس طرح لگتا ہے ادھر۔ میں کہا کرتا ہوں کچھ تو ہوا ہوگا نا، جب میاں محمد بخش صاحب نے یہ جملہ لکھا تھا، آپ فرماتے ہیں جیڑی مہندی رنگ نہ دے کیے اس کا لانا، کچھ تو ہوا ہوگا نا۔ فرماتے جیڑی مہندی رنگ نہ دے کیے اس کا لانا، سونے ملن ہزاراں اسا نہیں یار بٹانا، اسی یار بٹا لے
اسی یار وٹا بیٹھے, اسی اللہ چھڈیا, اسی رسول چھڈیا, اسی یار وٹا بیٹھے. اسی اس دنیا نہ یاد کر, کوئی کسی کے حسن تے مر گیا, کوئی کسی دی زلفاں تے مر گیا, کوئی کسی دے فکر تے مر گیا. اسی یار وٹا بیٹھے, اسی یار وٹا. جیڑی مہندی رنگ نہ دے کی ہے اس دا داڑا, سونی ملن ہزارہ پسند نہیں یار وٹا. اسی وٹا لیا, اسی 10 روپے لی یار چھڑ چھڑے, اسی 5 روپے لی یار چھڑ چھڑے, اسی 1000 روپے دے نوٹ پیچھے یار چھڑ چھڑے. لیکن وہ عیسیٰ حضرت جانا دے چھڑیاں یار نہیں چھڑے ہے. آپ فرماتے اس کی بات تیر بن کے در لگی اور میں ساری رات سسکیاں لیتا رہا, اس نے کیا کیا کیا. فرماتے خیر تیسرا دن آیا, کرنا تو وہی تھا نا جو حکم تھا پیچھے سے. اب فرماتے پھر گیا وہی حسب اللہ 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 اللہ. آپ فرماتے رات آ گئی, اب گھر جانا تھا لیکن بڑا پریشان. 2 دن تو اس کو ٹالے, آج اس کو کیا کہہ کے ٹالنا, پتہ نہیں کیا بولے, جس طرح کا نہ بول گئے جو مجھ سے سنا نہیں ہے. آپ فرماتے میں نے فیصلہ کیا کہ باہر بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتا ہوں. جب آدھی رات ہوگی نا, سارے سو گئے ہوں گے, کسی طرح اندر داخل ہو جاؤں گے, رات کو گزارو, کل کی کل دیکھی. آپ فرماتے میں پھر اللہ کے ذکر میں شروع ہو گئے. آپ فرماتے جب آدھی رات آئی میں گھر آیا تو کیا دیکھتا ہوں, رات تو آدھی ہے لیکن گھر کا منظر بدلا ہوا ہے. دھواں اٹھ رہے ہیں, کچھ پکنے کی خوشبو آ رہی ہے. نہیں بڑا ہے نا, یہ آدھی رات کو فقیر کے گھر چولہا کیسے جل گیا. کہتے پھر خیال آیا شاید گاؤں میں سے کسی کو ترس آیا ہوگا, کوئی دے گیا ہوگا کچھ, اس نے چولہا چڑھا لیا ہوگا. اب تو جی دھواں خوشبو بتا رہی تھی کہ گھر والے جاگ رہے ہیں, دیوار پر لانگنے کا سوال ہی نہیں اٹھتا تھا. فرماتے میں نے دروازہ کھٹکھٹایا, فرماتے اس نے دروازہ کھولا, لیکن کیا دیکھتا ہوں خوشبو بڑی ہے, کپڑے بھی نئے پہنے. فرماتے میں بڑا ہے یہ اتنی خوش کیوں ہے, اس نے نئے کپڑے کہاں سے کیے. اور فرماتے سوال خود سے کرتا ہوں, جواب میں دیتی اور کیا کہتی ہے حبیب یار کس کی مزدوری کرتے رہے, آپ کا مالک تو واقعہ بڑا کریم ہے. فرماتے میں نے کہا کیوں کیا ہوا. فرماتے وہ کہتی ہے اندر آ کے کیوں نہیں دیکھی. فرماتے جب اندر گیا تو جا کے کیا دیکھتا ہوں, جو جو کچھ چاہیے تھا نا سب ہی کا ڈھیر لگا. دالیں بھی آئی ہیں, جو بھی آئی ہیں, گوشت بھی آئی ہیں, سبزیاں بھی ہیں, پھل بھی ہیں, نیا لباس بھی ہے, درہم بھی ہے, دینار بھی. کہتی ہے آپ کا مالک اتنا کریم تھا, آپ تو کام کر رہے تھے نا, اس نے آپ کو تنگ نہیں کیا, اس نے بندے بھیجے تھے, سارا کچھ وہ دے کے گئے. حضرت سیدنا حبیب اجمی فرماتے ہیں میں رو, فرماتے جب میں رویا نا تو مجھے روتا دیکھ کر کہتی ہے حبیب رو نا, روئی نا, آپ پریشان نہ ہو, یہ فقط آج ہی سامان نہیں آیا, ساتھ آپ کے مالک نے, آپ کے آقا نے پیغام بھی بھیجا ہے. فرماتے میں نے پوچھا پیغام کیا بھیجا ہے, تو کہنے لگی اس نے پیغام بھیجا ہے کہ حبیب سے کہنا تو کام میں کمی نہ آنے دینا, مزدوری میں نہیں دینی ہے. بیان کرنے کی نہ تو کام میں کمی نہ آنے دینا, ہم پھر میں کیوں نہ کہوں ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے. اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا, دل تو کیا چیز ہے, ہم روحوں میں اترے, تو نے چاہا ہی نہیں چاہا نہیں. وفا کرو یا وفا, صرف 5 وقت کی نماز اور کی مانگے. اللہ کہتے ہیں کلو کھاؤ وشربو پیو بس ولا تسرفوا, اسراف نہ کرو, نماز پڑھو, نماز پڑھو, سارے نماز. روز قیامت سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا. جو نہتر نہیں تھے تو نہتر بھی آؤ, سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا.
حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا جیسے بھی نماز کو قبر میں رکھا جائے گا سب سے پہلا عذاب اسے یہ دیا جائے گا اس کی قبر آپس میں مل جائے گی، اس کی قبر آپس میں مل جائے گی، پسلیاں ٹوٹ جائیں گی، ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی، چکنا چور ہو جائیں گی۔ اور یہ میں آپ کو کوئی غالب کا شعر نہیں سنا رہا، میں آپ کو نبی علیہ السلام کی حدیث سنا رہا ہوں۔ اللہ ماننے پہ آئے تو حضرت ہم نے ایک عام سے بندے کی اتنی مانی، ہم نے سلام لینی چھوڑ دی۔ یہ کرونا کا جو پیچھے دور گزرا ہے ہم نے گلے ملنا چھوڑ دیا۔ قبلہ علامہ صاحب بیٹھے ہیں ہاں جی، کندھے سے کندھا لگانا واجب ہے، ہم نے واجب کا ترک کر دیا، 3 فٹ کے فاصلے پہ کھڑے ہوئے۔ ماننے پہ آئے تو ایک بندے کی بھی اتنی مانی حضرت نہیں مانی تو نہ اللہ کی مانی تو نہ اللہ کے رسول کی مانی۔ اللہ آپ کو پتہ ہے سلام کی، مصافحے کی اور معانقے کی کتنی فضیلت ہے۔ حضور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں نا اور مصافحہ کرتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں، السلام علیکم وعلیکم السلام، پھر معانقہ کرتے ہیں، گلے ملتے ہیں، سینے سے سینہ لگتا ہے، شرط یہ ہے کہ اندر بغض نہ ہو ایک دوسرے کے لیے۔ تو محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں دونوں کی جدا ہونے سے پہلے اللہ دونوں کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ لیکن کیا ہوا، ہم نے ڈاکٹر صاحب کے کہنے کو چھوڑ دیا، ٹھیک ہے وبا تھی چھوڑنا، ٹھیک ہے آپ کی مرضی، ہم نے چھوڑ دیا۔ بندے غصہ کرتے تھے کہ کرونا آیا تھا، ڈاکٹر صاحب نے کیا ہے ہاتھ میں، یار کی ڈاکٹر کی اتنی مان سن محبوب اللہ کیا کہہ رہے ہیں۔ فرماتے سب سے پہلا عذاب جو بے نماز کو قبر میں دیا جائے گا وہ یہ ہوگا، اس کی قبر آپس میں مل جائے گی، پسلیاں ٹوٹ جائیں گی، ایک دوسرے میں پیوست ہو جائے گی، کیا بنے گا یار؟ کبھی آپ نے سوچا یہ ماشاءاللہ پنکھے چل رہے ہیں، اے سی چل رہے ہیں، چلر چل رہی ہیں، لیکن کیونکہ میں نے ذرا پگ باندھی ہوئی ہے، ویسٹ کوٹ بھی پہنی ہوئی، یہاں بھی کہیں ایسے احباب ہے جن کی پیشانی پہ تری کا نشان موجود ہے، بھائی گرمی تھوڑی تھوڑی فیل ہو رہی ہے، کہیں احباب کی پیشانی پہ تری موجود ہے، کھلا حال ہے، پنکھے لگے ہوئے ہیں۔ اور عفنان صاحب کو پتہ ہے کہ سیالکوٹ میں ہماری مسجد ہے، اگر آپ میں سے کہیں کسی نے وہاں جمعہ پڑھا ہو تو ہمارے حال میں 16 ٹن چلر چلتا ہے، شام ٹھنڈا ہوتا ہے، لیکن کیا ہے آپ کو پتہ ہے ہمارے جو نمازی ہیں بڑے بادشاہ لوگ، کہا جناب چھوٹا بچہ دوجا پکھا لائے تو باپ میں نیچا نے ٹھوک کر دیں، لیکن ایسے کہ یہ نماز ایک اے والا پکھا چل رہے ہیں تھلے بھی پڑھنی، اپنا وہ نوکر چلا کے پڑھیں گے، عادت ہے ہی نہیں ہے، کیونکہ مال مفت دل بے رحم جی، مال مفت دل بے رحم جی، پنکھا چل رہا ہے جہاں نہیں پڑھنی یہ انہیں لایا تھا، میں وہ لا کے پڑھنی ہے، اللہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ میں اچھی خاصی نماز پڑھا رہا تھا، 16 ٹن چلر چل رہا تھا، یا ٹھنڈا حالت ہوتی، کیا ہوتا ہے ایک بندہ آئے گا پنکھا، دوجا آئے گا پنکھا، تیجا آئے گا پنکھا، نماز ختم ہونے تک 16 ٹن چلر چلنے کے ساتھ ساتھ حال کے سارے پنکھے آن ہو چکے ہوتے ہیں۔ تو میں کتنی دیر بیٹھ کے مسئلے پہ سوچ رہا تو بندے وہ 16 ٹن چلر چلے جو پھر بھی اتنی گرمی لگتی ہے کہ حال کے سارے پنکھے آن، وہ بندے یہ تو بتاؤ قبر میں تیرا کیا بنے گا، یا جنت تو دور جائے پنکھی میں نہیں تیرا کیا بنے گا، جس میں کھڑکی نہیں ہے، جس میں بائی نہیں ہے، جو ایک گڑا ہے، جو ایک ٹویا ہے، جو اس میں پھینکیں گے، پھر اوپر بھٹے رکھیں گے، پھر تیرے اوپر منو مٹی پھینک دیں گے کہ تے واپس ہی نہ آئے، تیرا کیا بنے گا؟ کبھی تم نے سوچا بیٹھ کے تنہائی، تم نے اس کے لیے تیاری کی ہے، تم نے اس کے لیے کچھ کیا، کیا بنے گا تیرا وقت؟ اور یہاں کوئی بیٹھا بندہ انکاری نہیں ہے کہ میں نے نہیں جانا، کیونکہ میاں محمد بخش صاحب فرماتے ہیں اچے ٹبے شیرا ملے تے تھل ملے مرغائیاں، اچے ٹبے شیرا ملے تے تھل ملے مرغائیاں، چارا نکرا موت نے ملیاں تے فضل کری رمضائیاں۔ بڑے بڑے اسی ٹہندے ویکھے، بڑے بڑے اسی ٹہندے ویکھے، زورا بر سسرانے بے وقوف آندے نوکر رہندے دانشمند سیانے۔ تو یاد رکھنا ہوتی، میں ہاتھ جوڑ کے آپ کے آگے عرضی کرنا، اترے جڑی دوڑ دسی لگ گئے ہیں، اے چنگی دوڑ دیجیے، کسی نے بھی نہیں کی، کسی نے بھی بال فقیراں کسے نہ ماریا،
ظالم چور اندر داؤ، یہ دوڑ یہ دوڑ یہ پتر قریبی ہے، یہ ضرورت ہے، ہمیں ضرورت رہنے دیں، ہمیں مقصد نہ ہو، یہ ضرورت ہے، یہ ضرورت ہے، ہمیں پتر ضرورت رہنے دیں، اسی مقصد نہ بیٹھے، پھر جب کسی نے مقصد بنایا دیا وہ مقصد جڑا کر کسی کا پورا باقاعدہ مولانا روم نے اس کو حکایت کیا تھا، فرماتے بزرگ نماز پڑھنے کے لیے مسجد تشریف لا رہے تھے، جب مسجد کے قریب آئے تو آپ کیا دیکھتے ہیں چھوٹا سا بچہ رو رہا، دل ہی نہیں مانا بچے کو روتا چھوڑ کے مسجد جانے آئے، بچے کے ساتھ بھی ہاتھ رکھ کے پوچھتے ہیں اترا کیوں انہوں نے، بچہ کسی کہتا ہے بزرگوں میں کھیل دیا سا کھیڑتے میرا 1 روپیہ ڈیگ کے پہنچ گیا، مودی پہنچ سے رو گیا، آپ نے فرمایا اچھا تیرے رونے کی وجہ 1 روپے کا کھو دینا ہے، اس نے کہا، اور پھر میں اگر میں اپنے پاس سے دیکھ دوں تو خوش ہے، اس نے کہا کہ جب وجہ ہی 1 روپے کا کھونا ہے تو جہاں سے مرضی ہے، مجھے تو 1 روپے سے سروکار ہے، میں خوش ہوں۔ بزرگوں نے اپنی جیب سے 1 روپیہ نکالا، بچے کو دے دیا، اور بڑے خوش نماز پڑھنے کے لیے مسجد چلے گئے، خوشبو سے نماز پڑھی، پڑھ کے باہر نکلے، پھر لوگ آتے پوچھا گیا آپ نے کون ہوگا، تو نے کہا 1 روپیہ کھو گیا میں اس لیے ہوگا، میں نے کہا پاس سے دے دوں تو خوش ہے، تو نے کہا خوش ہوں، میں نے دے دیا، اب کون ہوگا، وہ کہتا ہے حضرت آپ نے تو دے دیا، رو اس لیے رہا ہوں کہ کھو گیا، اگر وہ بھی ہوتا تو 2 روپے کیا اسی طرح نہیں ہے، کیا اسی طرح نہیں ہے، پتر پورا لو خرید لو، یعنی پھر بھی مجھے پڑھنا ہے، پورا قصور نہ خرید لو، یعنی پھر بھی نہیں پڑھنا، نال پورا شدرہ خرید لو، پھر بھی کالا شکا کو خرید لو، پتوں کی خرید لو، پھول نگر خرید لو، کاڑا خرید لو، سائی وال خرید لو، چیچا وطنی خرید لو، مرید کا خرید لو، کاموں کی خرید لو، گجرا والا خرید لو، یعنی پھر بزرگوں نے 1 روپیہ نکالا اور بچے کو دیا اور تشریف لے گئے، جب مغرب پڑھنے کے لیے واپس آیا تو پھر رو رہا تھا، پوچھا ہم کیوں رو رہے ہیں، کہتا ہے کہ تسی تو 2 دے چھڑے جڑا گواچ گیا جو بھی ہوتا دے دیں، آپ نے کوڑ نکال کے دی، پھر تشریف لے گئے، نماز پڑھی، پھر آئے، پھر رو رہا تھا، پوچھا ہم کیوں رو رہے ہیں، کہتا ہے حضرت آپ نے تو 3 دے دیے، جو کھو گیا اگر وہ بھی ہوتا تو 4 ہوتا، آپ نے چوتھا نہیں دیا، بڑی ٹھنڈی سرد آنکھ ہے اسے کہتے ہیں، میری مدینے والی سرکار نے آپ کو سچ ہی کہا تھا، اس کو قبر کی مٹی کے علاوہ کوئی بھی نہیں بھر سکتا، اے پتر نہیں پڑھیا، تڑے سیاستدانوں کا بھریا گیا ہے، بڈھے ہو گئے نے، مرن والے نے، قبر چڑھنی ہے لتاں میں، پڑھیا گیا ہے، پڑھیا جاتا ہی نہیں، باج فقیراں کسے نہ مارے، ظالم چور اندر اندر، اے ضرورت ہے، اے ضرورت، اے مقصد نہیں، اسی نو مقصد بنا، اللہ میرا مقصد ہے، نبی علیہ السلام دی غلامی، آپ کی ناموس تے مر مٹنا میرا مقصد، نماز میرا مقصد ہے، ذکر میرا مقصد ہے، محبت میرا مقصد ہے، پیار میرا مقصد ہے، ماڑیاں دے کام آنا میرا مقصد ہے، ہم مقصد کو بھلا بیٹھے اور کیا ہوا، ہم نے اس کو ضرورت بنایا اور پھر ضرورت کے پیچھے اس طرح کا بھاگے، ہمیں کچھ یاد نہیں، نماز نہیں ہے، جہاں سے میں چلا تھا میں واپس آ گیا ہوں، ذکر درود سے ماڑے دے کام آنا نہیں، اپنے اللہ سے لو، وقت گزر رہا ہے، کالے بال مسافر ہوئے، چٹھی اندھیرے لائے، کالے بال مسافر ہوئے، چٹھی اندھیرے لائے، ویک محمد بخشا اور سبیل آ گیا سن سنیا، جن بھائی جی چٹے وال آ لیں سانو ہوں سنیا آ گیا مالک دا، آؤ ساری سستی نہیں بنتی ہے، ہوں ساڈا فجر ویلے سونا نہیں بنتا، ہوں پا جی اٹھیے، ہوں بڑا ٹائم لنگ گیا حضرت، سانو اللہ نے بڑا موقع دیتا ہے حضرت، ہوں ساڈا سونا نہیں بنتا بھی چٹیاں والا والے ہو، ہوں سانو اللہ نے بڑا موقع دیتا ہے،
بڑا سی ٹائم لنگایا حضرت. کالے بال مسافر ہوئے, چٹیاں ڈیرے لائے, پھر محمد بخشا موت سنے آئے. پھر بابا صاحب بولے, آپ فرماتے ہیں اٹھ فریدہ ستیا تیری داڑھی آیا بور, اٹھ فریدہ ستیا تیری داڑھی آیا بور, اگا آ گیا نیڑے پچھا رہ گئی دور. اور تیاری کے لیے نواز اپنے اللہ کا شکر ادا کر. جس جسم رب نے دیتا ہے وہ تو نرم ہو جو اللہ کی مخلوق, جنوں اللہ نے دیتا ہے اللہ کی مخلوق تے نرم ہو جائے. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں کہہ سکتے ہیں, محبوب میرا نوکر غلطی کرتا ہے, کتنی باری معافی دیا تو پھر سزا دیا. آپ نے فرمایا انس جتنی باری چاہنا ہے نا تیرا رب تین معافی دے دے, تو بھی انہوں دے دیا کر رہا ہے. اسی سخت ہونے پہ جو جو اللہ دندا ہے اسی حضرت جی سخت ہونے جانے صاف کرنے ہیں حضرت جی ماڑے ہیں. آپ ہی حضرت جی گئے تو کئی کئی رات کے پیزے کھائے جا کے اپنے نوکر نہ صاف کرنے. ہوٹل جناب گئے بندو خان تو جناب 23,000 کی 24,000 کی 25,000 کی روٹی کھائے, ماڑے نہ صاف کرنے. پیزا کھان گئے کئی ہزار کا پیزا کھا, ماڑے نہ صاف کرنے. شاپنگ کرن گئے کئی لکھ کے کپڑے خرید چڑے, کلائی تے کئی لکھ کی کڑی بنی, ہاتھ 3 لکھ کا موبائل پڑے ہے, ماڑے نہ صاف کرنے. نہ یار اللہ کی مخلوق تے رحم کرو, جو دندہ ہے تسی بھی لکھو. میں بچوں کو سناتا ہوں حضرت جی, ہلا دینے والا واقعہ تھا میرے لیے. ایک سخت سرد رات حضرت, میں ایک چوک میں کھڑا تھا, بچوں نے مجھے ریسیو کرنا تھا تقریر کے, میں پہلے کھڑا تھا, دھند پڑی ہوئی تھی, میں باہر نکل کے اللہ کا ایک رنگ دیکھ رہا تھا. بھائی دھند بھی ایک اللہ کا رنگ ہے, ٹھنڈ کے مزے لے رہا تھا حضرت جی. میرے پاس ایک سوئفٹ کھڑی ہوئی آتی ہے, بالکل نئے ماڈل کی سوئفٹ حضرت, اس میں سے حضرت جی 5 بندے نکلے. ایک چھوٹا سا بچہ تھا حضرت جی اپنے ہاتھ میں, وہ ان 5 کو دیکھ کے نا انڈے بیچ رہا تھا, تو آ گیا ان کے پاس, میں کھڑا دیکھ رہا تھا. اس کو بلا کے کہتے ہیں ادھر آ جاؤ, وہ آ گیا. اس کو کہتے ہیں کنے کا انڈا ہی, انہوں نے کہا جی بہو جی 20 روپے کا کتنے کس پہ بیٹھے ہیں, 46 لاکھ کی گاڑی ہے, ہر بندے کے ہاتھ میں آئی فون تھا, 3 لاکھ کا آئی فون, سوئفٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اس کو کہتے ہیں کنے کا انڈا ہی, انہوں نے کہا جی بہو جی 5 روپے کا ایک انڈا ہے, 20 روپے کا ایک انڈا ہے. وہ اسی 5 جنے ہیں, جی 5 انڈے لائیے تو کنے دے دیں گے. یہ سارے حالات, یہ سارے حالات, یہ سارے فون 3 لاکھ والا, گڈی 50 لاکھ والی, کوٹھی 3 کروڑ والی, ہیں جی شاپنگ لکھ دی, فلانے ہوٹل چ روٹی 30,000 دی, ود فیملی پیزے 20,000 دے. لیکن دیواڑی آتی ماڑے کدی حضرت جی اج تک کسی نے باٹا والے نہ بحث نہیں کی. کدی حضرت جی اج تک کسی نے, میں ریکارڈنگ ہوندی ہوندی پھر میں نہ لے لینا, پھر میرے لیے مشکل بن جاتی ہے. اسی کدی فلانے نے نال بحث نہیں کی, کدی پیزے والے نال بحث نہیں کی. بھائی کی لگ گیا تیرے پیزے کو 1300 کا پیزا دین دے ہیں. حاجی صاحب جناب 50 لاکھ دی جڑا ہے 45 لاکھ دی جناب گارنٹی دے بہ کے سبزی والے نال 10 روپے کو لڑنے دے. ظالما کی کما لے گا سبزی والا ہے, کیوں اسی انج ہو گئے ہیں حضرت. جی تو ایڈا ہی بحث کرنا لیں تینوں ایڈا ہی مامے حسن دی سننا یاد ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تے پیزے والی تینوں کیوں نہیں سننا یاد آتی, انہوں نے بحث کیوں نہیں کرتا, KFC والے نے بحث کیوں نہیں کرتا, میکڈونلڈ والے نے بحث کیوں نہیں کرتا, انہوں نے کیوں نہیں پوچھتا بھاجی 2 بند 4 کھیرے 3 ٹماٹر وچ ایک پیٹی کیوں دے انڈے دے 600 روپے کا ہے. تو غریب سبزی والے نے بحث کرنی ہوتی ہے. بدلو یار اپنے آپ, کیوں انج ہو گئے دیں اسی, کیوں اسی اللہ دی تسی جنہ ایتھے سخت ہو گے انی اتو تاڑے دے سختی ہوئی جائے گی. نرم, یہ کل 17 ذی الحجہ جی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے حضرت. وہ لکھا ہے بس میں بات سے بیٹھوں گا. حضرت حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک سائل آیا, اس بارگاہ میں کیا نہیں ہے جی, ایسا کوئی محبوب ہوگا نہ کہیں ہے, بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے جی. وہاں کیا نہیں تھا, بس رنگ دکھانا تھا اپنے عثمان کا. آپ نے فرمایا جا میرے عثمان کے پاس. وہ شخص حاضر خدمت ہوا, یہ والے گھر نہیں, پرانے کا
چھوٹیاں چھوٹیاں کناں، چھوٹے چھوٹے کمرے، اندر کی ہوندے ہیں، باہر آواز آتی ہے۔ وہ جب شخص پہنچا نا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی کو کہہ رہے تھے یہ رات کو تم نے دیے میں بتی کیوں موٹی بنا کے رکھی تھی؟ موٹی بتی بنانے کی وجہ سے رات کو زیادہ تیل لگا ہے، خبردار آج بتی باریک بنا کے رکھنا تاکہ تیل کم لگے۔ وہ شخص باہر کھڑا سن رہا تھا، اس نے کہا وہ جڑا بندہ اپنی بڈی بتی موٹی بنا پوری کچھ زیادہ ہے، وہ کتنا موٹا تیل لگ گیا ہے، ایک دیے میں کتنا تیل لگتا ہے، وہ مجھے کیا دے گا؟ وہ بندہ واپس چل گیا۔ فراست بصیرت حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جلدی جلدی باہر آیا، اس کو آواز دی، وہ واپس آیا، سلام علیکم، آپ نے جواب دیا، ہاں جی کیویں آیا کیویں چلا؟ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا میرے عثمان کے پاس تھا، تو آپ نے فرمایا اگر آیا تو واپس نہیں جا رہے؟ اس کہتا ہے میں جب آیا تو اپنی بیوی کو کہہ رہے تھے تم نے دیے میں بتی کیوں موٹی بنا کے رکھی، تیل زیادہ لگ گیا، آج بتی باریک بنا کے رکھنا تاکہ تیل کم لگے۔ میں نے کہا جو اپنی بیوی کو اس بات میں بھی پوچھ رہا ہے اس نے مجھے کیا دینا؟ وہاں سے دو اونٹ بما ساد و سامان لدے کھڑے تھے، آپ نے فرمایا دونوں اونٹ پکڑ لو لے جاؤ۔ اس شخص حیران ہو گیا، اس نے اس کی حضرت وہ کیا تھا یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا چلیا وہ وجدہ میں رب نے جواب دینا ہے، تانوں کہنے ہاتھ کھچ اور نہ کر جدا جواب دے دے، اور یہ وہ ہے جس کا میں نے اپنی اللہ سے اجر لینا ہے۔ ایتھے کی ہے جدا صاحب دینا ہے، 3 لاکھ دے موبائل دا صاحب دے لیں گا، میرے پاس بھی وہی ہے، دے لیں گا، پیزے دا صاحب دے لیں گا، وہ چلیا جدا اپنے رب کو بدلہ لینے اتھے ہاتھ کھو۔ اور میں کہا کرتا ہوں ہمارے بڑے کیا تھے، ان کا کیا طریقہ کار تھا؟ اپنے لئی ککھ رب دے لکھ، ہن اسی کیاں اپنے لئی لکھ رب دے ککھ، اسی الٹ ہو گئے۔ حضرت سیر کمال جی حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں ایک امیر علاقے میں بیٹھا ہوں، صورتیں لباس پہناوے مجھے بتا رہے ہیں، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پتر لاؤ یہ انداز، نہ یتیم کی یتیمی کا جنازہ نکالو، نہ غریب کی غریبی کا ڈنڈورا پیٹو، نہ اس کو 1 کلو چینی کا شاپر دینے کے لیے سارا میڈیا، سارا پریس، سارا علاقہ اکٹھا کرو، نہ جنازہ نکالو۔ اور مجھے حضرت جی ایک بندے نے یو کے حوالے سے بتایا، پھر ایک بندے نے مجھے بیلجیم کے حوالے سے بھی بتایا، یہ ایک کافر ہے۔ اس نے کہا جی کیا ہے؟ اس نے کہا جی باہر ایک باقاعدہ جگہ ہے، باقاعدہ ایک جگہ ہے، جنگلہ لگا ہوا ہے بڑا سا، اگر آپ کا دل کر رہا ہے نا کچھ کسی کو دینے کے لیے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے اپنی چیز اس جنگلے سے باندھ دینی ہے، جس کسی کو ضرورت ہوگی وہ کھول کے لے جائے گا۔ نہ میڈیا، نہ جنگ، نہ جیو، نہ نوائے وقت، نہ پریس، نہ میڈیا، کچھ بھی نہیں حضرت۔ اور یہاں اللہ سنو ہمارے بڑوں کا طریقہ، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کو جب غسل دینے کے لیے آپ کے جسم مبارک سے کرتا اتارا گیا نا، تو تاریخ کہتی ہے میں نے دیکھا کہ آپ کی پشت مبارک پہ باقاعدہ ایک نشان پڑا ہوا تھا۔ آپ شہزادے تھے جی، اور وہ شانوں والے شہزادے جو سواری بھی محبوب خدا کے کندھوں پہ کیا کرتے تھے۔ آپس میں باتیں شروع ہو گئی، یہ تو شہزادے نشان کس چیز کا؟ جو غلام تھا وہ رو گیا۔ اس نے کہا امام نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کبھی میرا راز نہ کھولنا، یہ میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے، کبھی کسی تیسرے کو نہ بتانا۔ لیکن آج بات امام کی شان و شوکت کی ہے تو سنو پھر، یہ نشان ان گولیوں کے ہیں جو امام صاحب رات کے اندھیرے میں اپنے کندھے پہ اٹھا کے یتیموں کے گھروں میں چھوڑنے جائے گا۔ آؤ آؤ آج کریے کچھ۔ اور پتہ نہیں حضرت جی اس قوم کو یہ سبق کیوں بھول گیا۔ میں کہا کرتا ہوں میں اسکول کا پڑھا ہوں، میں نے سب 2000 میں میٹرک کیا، پھر میں نے کالج میں ایڈمیشن لیا، پھر اللہ نے سوچ بدل دی، پھر حفظ کیا، درس نظامی پڑھی، 10 سال میں نے بھی اسمبلی پڑھائی ہے۔ پتہ نہیں قوم کو یہ کیوں دعا بھول گئی ہے۔ آپ نے بھی پڑھی ہے نہیں؟ وہ علامہ صاحب کی دعا کیا تھی؟ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری،
راگی شیر ہم کیا پڑھا کرتے ہیں؟ ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا. اج مسجد بیٹھے کی تھی پی سی ہے گالیں کڑیاں نے سی غریبوں میں، اور غریب کو تو ہم مرنے پہ بھی نہیں بخشتے، اس کے جنازے میں کوئی نہیں جاتا. کیوں علامہ صاحب جی؟ ہم مرتے وقت بھی اسے معاف نہیں کرتے. حضرت ہمارے کانوں میں آواز آتی ہے اور شہیدہ سائیکل والا مر گیا ہے، سائیکل والا. ہمارے کان میں آواز آتی ہے رفیق سبزی والا مر گیا ہے، سبزی والا. جی جناب نان ہوئے کیا ہو گیا؟ ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا. دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے، ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے. 10 سال بڑی پڑھائی لیکن پتہ نہیں قوم کیوں دعا بھول گئی. جب عملی زندگی میں آئے تو بھول گیا، بھول نہیں پتا. اللہ دی مخلوق، اقبال نے کمال لکھا تھا، خدا کے بندے تو ہیں ہزار، بنوں میں پھرتے ہیں مال مال. میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار. اللہ دی مخلوق کی جن رب نے دیتا ہے، ماڑے کا دل، غریباں کا دل، یتیماں کا دل. کھانیاں پالی 6 روٹیاں، جڑا 6 کھانے کنی دیر کھا لے گا کہیں بیمار ہو جائے گا، ڈاکٹر نے منع کر چاہیے. اللہ دی مخلوق کو، اللہ دی مخلوق کو درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان. اور میرے خیال سے یہ آخری یہ میرے نبی علیہ السلام کا انداز سنو، پھر اس کے بعد آپ اپنے سلسلے کو جاری رکھنا. میں نے آگے پوچھنے انتظار ہے. قربان جاؤں، اچھا قربان جاؤں. یہ ٹھیک ہے. لکھا ہے کہ حضور نبی علیہ السلام کا وصال ہوا. جناب سیدنا صدیق اکبر خلیفہ میں افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، انبیاء کے بعد اس امت کے سب سے افضل ترین شخص جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. لکھا ہے کہ چھوٹی سی بچی آ گئی، اس نے آ کے رونا شروع کر دیا. آپ نے پوچھا کیوں رو رہی ہے؟ وہ کہتی ہے جی نبی علیہ السلام کا وصال ہو گیا اسی لیے. آپ نے فرمایا کہ تیرے رونے کی وجہ تو نبی علیہ السلام کا وصال ہے، تو پھر میں تجھے کیا بتاؤں ابو بکر کے دل کا کیا حال ہے. اور اس کا دین نہیں ہے خلیفہ رسول، ایک وجہ ہو گئی. آپ نے فرمایا وہ وجہ بتا. وہ عرض کرتی ہے میں یتیم ہوں، ماں بھی نہیں ہے، کوئی بہن بھائی بھی نہیں، گھر میں صرف ایک بوڑھی دادی ہے لیکن وہ بھی آنکھوں سے اندھی ہے. ہمارے پاس کچھ بکری ہیں جن کا دودھ بیچ کے نا ہم گزر بسر کرتے ہیں. روز بھی رہی ہوں، میرے ہاتھ چھوٹے چھوٹے ہیں، دودھ نکلے گا نہیں. دادی اندھی بھی ہے، بیمار بھی ہے، بوڑھی بھی ہے، وہ دودھ نکال نہیں سکتی. روز بھی رہی ہوں جب تک حضور نبی علیہ السلام میں موجود تھے. اب روز ہمارے گھر تشریف لایا کرتے تھے، ہمیں بکریوں کا دودھ نکال کے دیا کرتے تھے. اب اس لیے رو رہی ہوں، نبی علیہ السلام کا تو وصال ہو گیا اور ہماری بکریوں کا دودھ کو نکالا کرے گا. جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو رو پڑے، آپ رو پڑے اور رو اس بچی کو کہتے ہیں. آپ نے فرمایا حضور نبی علیہ السلام کا تو وصال ہو گیا لیکن ان کا غلام ابو بکر بھی زندہ ہے، اور جب تک ابو بکر زندہ رہے گا تیری بکریوں کا دودھ آج کے بعد ابو بکر نکالا کرے گا. محبت یہ ہر دوسرا بندہ پریشان ہے. ہمیں بہت فون آتے ہیں، صرف ہے کہ یہ دکان نہیں پائی ہے تو دعا کریو جنی دیر آخری سال میں دکان والے پاسے جاواں بھی نہ نبی علیہ السلام دی امت دی خیر خائی کرا. اے جی دیکھیو ساڈے تے کسی نے کالا علم تے نہیں کر چڑھے. میں کہتا ہوں کسی نے دل تے کالا نہیں کیتا، تو اپنے آپ تے آپ ہی سارے علم کر رہے ہیں. وہ کس طرح؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو رحم کرتا نہیں اس پہ رحم کیا بھی نہیں. ہم بڑے بے رحم ہوتے. میں یہ آپ کو قربانی کی بات سنانے لگا.
چاند رات کو نا جی میں بھی لیلا پرچیز کرنے چلا گیا منڈی. منڈی بڑی تیز سی, بہت سی نہ جانوروں کو لگانے تھے, 60,000 65,000 75,000, کافی ہم پھرتے پھرتے تھے. اب یہ دیکھیں ہم کتنے سخت لوگ ہیں اپنے مفاد کے لیے. میں بھی کھڑا تھا, وہ ایک بندہ پتہ کیا کہہ رہا تھا, کہتا یار علاج دینا دیا کہ کدی نہیں بارش شروع ہوئے گا ہیں, یہاں دی آکڑ بھی ٹوٹے تو نالے ریٹ بھی ڈگے. میں نے اس کو کہا, میں نے کہا سجنا تو قربانی بھی جانور لینا ہے؟ تو بھیا خدا کا خوف کرو, اپنے 10,000 5,000 کے لیے تو اتنی مخلوق کے لیے مشکل مانگ رہے ہیں. بیچارے دور دراز سے جانور بیچنے ہیں, تو کہہ رہے اللہ کر کے بارش شروع ہو جائے کو ہیں. تو واقعی قربانی نہیں جانور لینا ہے؟ وہ تجھے تو پتہ ہی نہیں قربانی کہتے کس کو ہیں. تو صرف اپنے 10,000 5,000 کے لیے بیچارہ کوئی ڈیرہ اسماعیل سے آیا ہے, کوئی جناب رحیم یار خان سے آیا ہے, کوئی بیچارہ کہیں سے آیا ہے, تو صرف اپنے 10,000 کے لیے کیا مانگ رہا ہے اللہ سے کہ جی بارش آئے, انہوں نے آکڑا بھی ٹوٹن تو ریٹ بھی ٹوٹے ایک باری. میں تو قربانی کرنے آیا ہے, تجھے کیا پتا قربانی کہتے کس کو ہیں؟ تیری جانے والا قربانی کیا ہے؟ اس لیے تو پھر اقبال نے ٹھیک کہا تھا. اقبال کہتے ہیں آزا رہ گئی روح بلالی نہ رہی, فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. اور یاد رکھنا پتر, جو رحم نہیں کرتا اس پہ رحم نہیں کیا جاتا. حضرت رحم رحم. اور چلو حضرت نے جو بات کہی ہے وہ کہہ کے میں گفتگو, اس وقت سب سے زیادہ ہمارے معاشرے کو تربیت کی لوڑ ہے. ہم اتنے سخت ہوتے جا رہے ہیں, ہم اتنے سخت ہوتے جا رہے ہیں, میرے پاس جملے نہیں ہیں میں آپ کو کس طرح بتاؤں ہم کس حد تک سخت ہو چکے ہیں. حضرت امام غزالی, شاید آپ کو سمجھ نہ آئے, قبلہ بیٹھے ہوئے ہیں, اب نہ میرے پاس اتنا وقت ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ امام غزالی کیا تھے. حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی. دیکھا جب امام صاحب کا وصال ہوا نا تو بعد الوصال کسی کو خواب میں امام صاحب کی زیارت ہوئی. اس شخص نے پوچھا غلطی بنی, آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے معاف کر دیا. وہ شخص عرض کرتا ہے حضور کس عمل کی وجہ سے معافی ملی ہے تاکہ میں بھی کروں. آپ نے فرمایا میں ایک دن بیٹھا لکھ رہا تھا, لکھتے لکھتے میں نے اپنا قلم دباغ میں رکھا, جب دوبارہ لکھنے کے لیے ہاتھ بڑھایا نا قلم کی طرف تو کیا دیکھتا ہوں ایک مکھی قلم پہ بیٹھ کے سیاہی چوس رہی تھی. آپ فرماتے میں نے اس کو اڑایا نہیں, میں نے اس کو اڑنے کا انتظار کیا, پیٹ بھر کے خود بھی مل جائے گی. آپ فرماتے ہیں اس مکھی کی وجہ سے میرے اللہ نے مجھے معاف کر دیا. میں نے اس دفعہ کہا قربانی, میں نے کہا قربانی سمجھ, قربانی سمجھ کیا ہے. تیرے اگر محلے میں 10 گھر ہیں, دیکھ غریب کون ہے ماڑا کون ہے, نہ اپنے بچے کو لیلا لا کے دے تاکہ وہ ساری گلی میں لیلا گھماتا پھرے اور غریبوں کے بچوں کے دلوں میں چھریاں چلائے. سمجھ قربانی کس کو کہتے ہیں. یہ نہیں قربانی تو اپنے بچے کو لیلا لا کے دے دے اور محلے میں جتنے غریب بچے ہیں ان کے دلوں پہ چھریاں چلیں. میں اسی محلے میں رہنے والا بندہ ہوں, میں نے سنی آوازیں, میں نے دیکھا ہے بچوں کو اپنے باپ کا گریبان پکڑ کے اس کو کہتے ہوئے ابو جی ساڈا لیلا کدوں آنا ہے. ابو جی آسن نے بھی لیلا لے لیا, ابو جی نوید کا لیلا بھی آ گیا, ابو جی اکبر کا لیلا بھی آ گیا, ہمارا لیلا کب آئے گا؟ وہ جس کی تنہائی 16,000 ہے وہ لیلا کہاں سے لے کے آئیں گی؟ اس قوم کو تو پتہ ہی نہیں قربانی ہے کیا. مجھے اللہ, میں پہلے بات سنا چکا ہوں, مجھے میرے رب نے پیسے دیے ہیں, میرا منڈا تڑپتا رہا ہے, روندا رہا ہے, میں چاند رات کو لیلا لایا, صبح میں نے ذبح کر دیا. مجھے ڈر آتا ہے جی, اگر کسی کا دل دکھ گیا, کسی کے دل پہ چھری چل گئی, انہیں کھڑا کر کے کہنا ہے تو نے قربانی کی تھی, یہ تھی تیری قربانی, تو نے اپنے بچے کو لا کے لیلا دے دیا, وہ ساری گلی میں گھماتا پھر رہا تھا, اس کا دل بھی دکھا, اس کا دل بھی دکھا, اس کا دل بھی دکھا, یہ ہے تیری قربانی. اور پاکستانیوں سمجھو قربانی کہتے کس کو. اور ہمارا دین تو وہ ہے جو کہتا ہے آم کھا کے چھلکے بھی باہر نہ پھینکنا تاکہ کسی غریب کا دل ہی نہ دکھ جائے. ہمارا مذہب تو وہ ہے کہتا ہے گوشت کھا کے ہڈیاں بھی باہر نہ پھینکنا کسی غریب کا دل ہی نہ دکھ جائے. ہماری جانے بلا قربانی کہتے کس کو ہیں. خود پھر کر کے کیتا کی دیکھو نا جی, میرے مثلا چلیں جی حضرت صاحب نے لیلا لے آتا ہے, میں ماڑا ہوں, میری آستے نہیں لائی ہے, حضرت صاحب نے لیلا لے آتا ہے, یہ پہلے دن کرنے کے مہنگا لے جا کے گوشت آئے گا ہے, حضرت صاحب گوشت نہیں بھیجے, میں بیٹھا رہی.
حضرت صاحب نے گوشت میں بیٹھا یاریاں نبیاں سہیلیاں راضی ہوئیاں جہدے نال کام پی سکتا ہے یا جہدے نال کام پیا ہے انہوں نے گیا حضرت جی بڑا بچارا پھر تھوم گنڈے ہانڈی لے کے بیٹھا ان گوشت پھر کتنا سکھو یار قربانی کر وہ اسپیشل حضرت جنہوں سانو اللہ نے دتا ہے وہ ساری تو فرج بھرنی بننی نہیں ہوئے ساری تو فرج بھرنی بننی نہیں سانو رب نے دتا ہے جا کے لے آیا یہ موقع سی ماڑیا کھوان کا یار اور رفیق نو بھیج کروڑے انہیں کدی بھی نہیں کھادے بیچارے نے 1600 روپے کی پلیٹ ہے بھاجی فجے دے کول اینو بھیج لے میرا ویر مینو میرے رب نے بڑا دیتا ہے سارا سال کھانا تو ذرا میرے لو پکا کے کھا ہے سارا سال کروڑے کھان والے نے پھر کروڑے گھر ہی رکھے سارا سال کروڑے کھان والے نے پھر ہی تو کروڑے گھر ہی رکھے ہیں نہیں بدلو اپنے آپ میرے بچوں بدلو اپنے آپ سکھو قربانی کی آن لگی جو 10 محرم اسلام کی ابتدا بھی قربانی اسلام کی انتہا بھی قربانی حج بھی قربانی اینڈ محرم پہلی محرم میں حضرت عمر فاروق بھی قربانی قربان ہوئے جی ابو فیروز لولو نے حضرت کو شہید کیتا 10 محرم نواسہ رسول دی قربانی حضرت علی اکبر حضرت علی اصغر حضرت عباس علمدار سکھو اور آخری گل جڑی حضرت نے اے گلاں انہوں آنی ہیں جدو کسی نے نسبت ہوئی جدو کسی نال نسبت کیونکہ میاں صاحب فرماتے ہیں ایک بندے دی صحبت ہے جی میں دکان سودا نقد نہیں کھلے اور یہ بہت بڑا نام شیر ربانی حضرت بابا جی شیر محمد شرف پوری رحمت اللہ دیکھو نا جنہوں کا نام ہی شیر محمد ہے محمد علیہ السلام کے شیر اے بزرگاں دیا اے نسبتاں دیا بارہ لکھا حضرت ایک مرید تھا اسپیشل نوجوان بچیاں واسطے وہ کسی سکھ عورت پہ عاشق ہو گیا لیکن اللہ نے زنا سے بچائے رکھا موقع ہی نہیں بنا وہ ایک دن باہر کھڑا تھا تو سکھ عورت تھی اس کا خامن گزر رہا تھا سر پہ گٹھڑی رکھ اس کو پوچھتا سرجار دی کدھر انہوں نے کہا جی پیچھے جانا پی گیا تو جمعے کی شام کو ساری واپسی ہوئی وہ تو منگل کا دل میں بڑے لڈو پھوٹے اس نے کہا ایک بھی نہیں 3 رات مل گئی ہیں منہ کالا کر دیا ادھر سے بھی پیغام آیا کہ گھر نہیں ہے وہ آنا سارا دن تو انتظار کرتا رہا اعلی علاقہ کے سونے کا جب سارے سو گئے رات کو پہنچا جب وہاں پہنچا تو کیا دیکھتا ہے سکھ ننگی تلوار لے کے چھت پہ پہرا دیا ڈر کے بھاگ گیا اس نے کہا لگتا ہے سکھ واپس آ گیا وہ اگلے دن ادھر سے بھی پیغام آیا تو آیا نہیں اس نے کہا میں تو آیا تھا مجھ سے پہلے سکھ آ گئے اس نے کہا وہ تیرے اندر کا ڈر ہے اس نے جمعے سے پہلے آنا آج تو آنا وہ رات آئی پھر گیا کیا دیکھتا ہے سکھ دروازہ کھول کے اندر جا رہا ہے اس نے کہا کل تو نہیں آیا آج تو پکی گل ہے آئی ہے پھر ادھر سے پیغام آیا تو آیا نہیں اس نے کہا میرے آگے آگے تو وہ آ رہا تھا اس نے کہا وہ تیرے اندر کا ڈر ہے جمعے سے پہلے نہیں آئے گا آخری وقت موقع ہے پھر بنے نہ بنے وہ تھی جمعرات کی رات آج والی رات جسے شب جمعہ بھی کہتے ہیں وہ تو ہندی سے پیرا میں محفل انہیں کہا چلو محفل پہ جاؤں گے لنگر کھاؤں گے جیسے ضد ہوتی ہے محفل پہ گیا لنگر کھانا سلام پڑھیا گیا دعا ہو گئی ہوں آ لینے لگا پیران کا ہاتھ چوم کے اجازت لینے واسطے انہیں آ کے بابا جی شیر محمد شرف پوری رحمت اللہ تعالی دستے مبارک پھاڑ کے چومیا نا یاد ہاتھ پھاڑ دیا اور کاندے نیڑے ہو کے کہنے لگے وہ سنگیا اور باہر آ جا سن کنی والی سکھ بنانی اور باہر آ جا سن کنی والی سکھ بنانی 2 رات ہو گئی ہیں سکھ بن کے پہلا دے کے ساڈا مرید ہے کتے زنا دے خوب جی نہ جاتے یعنی تو میاں صاحب نے کہا تھا میں نیواں میرا مرشد اونچا میں نیواں میرا مرشد اونچا میں نیواں میرا مرشد اونچا
ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਚੀਆਂ ਦੇ ਸੰਗ ਲਾਈ ਹੈਂ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਚੀਆਂ ਦੇ ਸੰਗ ਵਾਰੀ ਜਾਵਾਂ ਹੁਣ ਉੱਚੀਆਂ ਤਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਸੰਗ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਖਸ਼ ਜਿਤਨਾ ਕਦਰ ਨਾ ਮੇਰਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਮੈਂ ਗਲੀਆਂ ਦਾ ਕੂੜਾ ਕੂੜਾ ਨਹਿਰ ਚੜਾਇਆ ਸਾਈਆਂ اللہ سب کو سلامت رکھی کرامت رکھی نہیں سلام پڑھ کے تھی دعا کرو میری دعا کر کے میں نے جان نہیں دینا اس طرح آرے لگے رہنے گے تو میں نکل جاؤں گا ہے جی محنت کرنی ہے ٹھیک ہے جی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی وعلی آلہ وصحبہ معقول قبول غلطی کو تائید